أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون
وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا صدق الله العظيم. سبحان اللہ جزاک اللہ. کیا کہنے قاری طالب حسین یمنی صاحب، جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین گرامی، یو کے، یو ایس اے، سعودی عربیہ، خلیجی ممالک، یورپ، پاکستان سے باہر جہاں جہاں ہماری آواز اور تصویر آ رہی ہے، میری اور 92 نیوز کی طرف سے رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور خوش آمدید. آج کا جو موضوع ہے، جیسے قاری صاحب نے ابھی سورہ نساء کی آیات جو ہیں تلاوت فرمائی، اس میں بھی اس حوالے سے واضح ہدایت جو ہیں وہ جاری کی گئی ہیں. بہت ہی اہم اور بہت ہی نازک موضوع ہے، اور بہت ہی جسے کہیے کہ دل گرفتہ کر دینے والا موضوع ہے. بہت ہی حساسیت پر مبنی موضوع ہے. حساسیت پر اپنے اس حوالے سے نہیں کہ اس سے کوئی فساد پیدا ہونے کا خطرہ ہے، حساسیت پر اس لیے کہ بہت ہی آپ کو جس شعبے میں جن لوگوں میں بہت ہی محرومی نظر آتی ہے، جہاں شدید محبت کی، شدید شفقت کی ضرورت ہے، یہ ان لوگوں کے بارے میں بات کی گئی ہے. آج کا جو پہلا ہمارا موضوع ہے وہ ہے یتیموں کی کفالت اور ان کے ساتھ معاشرے میں حسن سلوک. اس حوالے سے قرآن نے کیا ہدایت جو ہیں وہ جاری فرمائی ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پر ہم بات کریں گے مفتی فاروق القادری صاحب سے. ویلکم ٹو دی شو مفتی صاحب. اور پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں سید قاسم علی شاہ صاحب، آپ بھی ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہوتے ہیں. اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے قاسم علی شاہ صاحب سے، مگر خاص جو موضوع ان کے ہم سامنے رکھیں گے وہ ہے تحفے اور تحائف. اور اس کو اگر آپ یوں کہہ لیجئے کہ تحائف کا جو لین دین ہے اس کی کیا سگنیفیکنس ہے معاشرے میں اور پھر دین اسلام میں بھی. الحاج شہباز قمر فریدی صاحب چند لمحوں میں ہمیں جوائن کر لیں گے، اور ہمارے دوست، میری تو بہت ہی ذاتی مراسم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ نوجوان سیاستدان جنہوں نے سیاست کا اعتبار جو ہے قائم کیا ہے اپنے لہجے سے، اپنے کردار سے، ان میں سے ایک ہیں قاسم سوری صاحب جو ہیں. آج انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ڈپٹی اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ کا یہ پرائیڈ ہے. اس سے قطع نظر کہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے یا کس جماعت سے ہے، مگر یہ حقیقتاً یوتھ کی وہ امید ہے جو یہ بتاتی ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ بھی محنت کرے تو وہ کسی منصب پر اس ملک میں آج بھی پہنچ سکتا ہے. ویلکم ٹو دی شو قاسم بھائی. بہت شکریہ وسیع شاہ صاحب، بہت خوشی ہوئی آج آپ کے شو. جزاک اللہ. آپ سے بات کر کے ہمیشہ ہی خوشی ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو کامیابی ہے وہ پاکستان کے ہر نوجوان کی کامیابی ہے، اور آپ کی کامیابی نے ایک امید دی ہے نوجوان کو کہ سیاست میں جو ہمارا عام نوجوان ہے اس کا بھی کوئی مستقبل ہو سکتا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی ہاں، میں آپ سے ہی قاسم بھائی آغاز کروں گا. یہ بتائیے کہ یہ جو اب تک کا سفر ہے ایک عام کارکن سے لے کے اور پھر ڈپٹی اسپیکر، اور پھر لازم بات ہے کہ جب اسپیکر نہیں ہوتے ہیں تو آپ ہی اسپیکر ہوتے ہیں، یہ سفر کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ سفر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں
अक्सर मेरे जैसे नौजवान इमरान खान साहब के साथ आए सियासत में इस उम्मीद के साथ कि यहाँ पे जो बेइंसाफियाँ थी और जिस तरह पाकिस्तान जिस नज़रिए पे बनाया गया उस तरफ नहीं जा रहा था। तो तकरीबन कोई 23 साल हो गए हमारी इस जमात को इमरान खान साहब के साथ इस सफ़र में हूँ और सफ़र जो है वो एज ए कारकुन शुरू किया, झंडे भी लगाए, चॉकिंग्स भी की और उसके बाद जो है वो लीडरशिप का भी किरदार मिला, सूबे का 2 दफ़ा सदर भी रहा जी माशाल्लाह। फिर बलूचिस्तान में 2012 में जो हमने जलसा किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उस टाइम मैं सदर भी था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान का। तो मैं समझता हूँ कि एक जदोजहद थी और इमरान खान साहब की शख्सियत में वो करिश्मा है कि वो हर नौजवान को उन्होंने अपनी तरफ खींचा और उसे मसरूफ़ अमल रखा सियासत में, और वो तमाम सियासी जो मैं समझता हूँ तरीक़ेकार था उसमें, चाहे एहतजाज हो, चाहे उसमें जलसे, जुलूस, कन्वेंशन हो, वर्कर कन्वेंशन हो, हर तरह हमें मसरूफ़ रखा और इस जदोजहद में कभी भी नाउमीद नहीं होने दिया कि आपने जो है वो आगे आना है और इस मुल्क की असल भागदौड़ जो है वो नौजवानों ने संभालनी है और इस मुल्क की सबसे ज़्यादा आबादी भी नौजवानों की है। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब मुसलसल उनके साथ हम लगे रहे और 2018 में अल्लाह ताला ने कामयाबी दी और इस मुल्क का जो जिस मकसद के लिए मुल्क बना है कि इसको इस्लामी फलाई रियासत बनाया जाए, तो मैं समझता हूँ इसमें मसरूफ़ अमल हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह ताला से भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कामयाब करे और पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना, हमारे बुज़ुर्गों ने बनाया कि उसको इस्लामी फलाई रियासत बना सकें, तो उस तरफ जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इस्लामी फलाई रियासत बना सकें। ठीक है, मैं ज़रा थोड़ा सा कासिम भाई, आपको हम चूँकि निजी मुलाकात में भी कासिम भाई कहते हैं तो यही कहूँगा, मैं मुश्किल सवाल की तरफ आऊँ कि ना आऊँ? जी 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 बिल्कुल जी जी बिल्कुल हाजिर हूँ हर सवाल के जवाबात के लिए। मुझे ये बताइए कि आप में ऐसे क्या गुण हैं, ऐसा क्या गुण है कि बहुत सारे वो साथी जिन्होंने 23 साल पहले बुनियाद रखी और फिर आज वो पीटीआई का चेहरा नज़र नहीं आते, पीटीआई के साथ नज़र नहीं आते, बहुत सारे लोग, मतलब अब तो मुझे कह लेने दे 60 से 70% पीटीआई तो वो है ही नहीं जो इमरान खान साहब के साथ नज़र आती थी, इवन 2013 के जलसों में भी जो लोग थे। तो आप में ऐसी क्या ख़ास बात है कि इमरान खान साहब जो हैं, आप यानी कि आज तक वो आपको पसंद भी करते हैं और आप उनका कुर्ब भी आपको हासिल है? असल में देखें, तवील जदोजहद होती है और इसमें मरहलावार लोग आते हैं और जज्बे के साथ आते हैं, उसके बाद मायूस होकर फिर साइड पे बैठ जाते हैं। तो सियासत के अंदर वो भी इस तरह की मुश्किल सियासत जिसमें जो है वो नवाब, सरदार और कौमियत की सियासत हो, ख़ुसूसन बलूचिस्तान में जहाँ पे मज़हब की सियासत हो, तो मैं समझता हूँ अगर आप मुसलसल जदोजहद करेंगे जो इमरान खान से सीखा कि आपने मुसलसल साथ रहना है और शिकस्त कबूल नहीं करनी, हर मुश्किल हालात का मुकाबला करना है, तो मैं समझता हूँ अल्लाह ताला का भी खुसूसी करम भी रहा, माँ की भी दुआ थी जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जो ताकत थी, हौसला जो मुझे देती थी वो मेरी माँ, उसकी दुआएं भी थी और जदोजहद भी करते रहे, लोगों का भी साथ रहा और सबसे बड़ी जो है वो अल्लाह की मेहरबानी साथ थी। ठीक है कासिम भाई, लेकिन बहुत सारे जैसे फौजिया कसूरी हैं, चीमा साहब हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आखिरी वक्त तक साथ दिया, हामिद खान साहब थे, मगर बहुत सारे लोग साइड लाइन कर दिए गए और जो लोग यानी कि जीत कर भी आए हैं पीटीआई की टिकट से, उनमें से भी बहुत सारे चेहरे हमें नज़र नहीं आते। ये सानिया निश्तर तो पीटीआई नहीं है, ज़फ़र मिर्ज़ा तो पीटीआई नहीं है, मुझे कह लेने दे फवाद चौई साहब भी चले किसी हद तक, आप कह लें बहरहाल आखिरी वक्त में शामिल हो गए थे, फिरदौस आशिक अवान तो पीटीआई नहीं थी, शेख रशीद साहब जो हैं चले एक कोलेशन कह लीजिए आपकी उनके साथ है, मगर वो सारे चेहरे कहाँ चले गए जिन्होंने इकट्ठे सफ़र किया था? आज तो वो सवाल उठाते नज़र आते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि बहुत से लोग जो है वो सफ़र में साथ होते हैं, थक जाते हैं या पीछे रह जाते हैं। दूसरा ये कि कप्तान जो लीडर होता है वो अपनी टीम एक चुनता है और मैं समझता हूँ कि मैं हूँ, मेरे साथ आपको मैं नाम गिनाता चलूँ, असद कैसर साहब जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के भी सदर पुराने साथी थे, उनको स्पीकर बनाया, एक आम घराने से हैं, मैं भी एक आम घराने से हूँ, कोई मेरा सियासी बैकग्राउंड नहीं था, ना नवाब ना सरदार का बेटा हूँ, मुझे खान साहब आगे लेके आए। मुराद सईद आपके सामने है, ISF का हमारा स्टूडेंट विंग का सदर होता था, उसको खान साहब ने जो है वो वजारत दी है, वफाकी वजारत दी है। अली मोहम्मद खान साहब एक आम घराने से ताल्लुक़ है, उसको वज़ीर बनाया। आपके सामने आप देखें शहरयार अफरीदी है, एक आम नौजवान आम ख़ानदान से, उसको आगे लेके आए।
اسی طرح میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سے چہرے ہیں اس طرح کے جو نئے تھے جن کو پہلی دفعہ خان صاحب لے کے آئے اور وہ ہم متعارف ہی پاکستان تحریک انصاف کی پلیٹ فارم سے ہوئے. زرتاج گل وزیر آپ کے سامنے ہے, ایک عام خاتون ہے, کسی نواب سردار فیملی سے نہیں ہے, ڈیرہ غازی خان جیسے علاقے میں سرداروں کے علاقے میں جیت کے آئی. پی ٹی آئی کے جن کارکنوں کو جن کارکنوں کو اس وقت وزارتوں میں حکومت میں حصہ دیا گیا ہے, آپ سمجھتے ہیں آپ کی پارٹی, آپ کا کارکن اس مقدار سے مطمئن ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے لوگ تھے تقریباً ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی؟ آپ سمجھتے ہیں مطمئن ہیں سب؟ دیکھیں پوری پنجاب کی حکومت ہمارے پاس ہے اور اس کے اندر بہت سے اس طرح کے چہرے ہیں پرانے جو بزدار صاحب تو 4 مہینے پہلے تک تھے ہی نہیں آپ کے, اب ہو گئے ہیں. بالکل میں مانتا ہوں اس پہ, اور یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ تھا اس لیے کہ بہت سی ہماری جماعت میں گروپ بندی بھی ہوئی تھی اور خان صاحب نے جو سوچا کہ ایک ایسے شخص کو لے کے آؤں جو بالکل نیوٹرل ہو, اور وہ بھی ایک عام علاقے سے, ایسے پسماندہ علاقے سے جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس علاقے سے بھی وزیر اعلیٰ, وہ بھی پنجاب کا جس کی 65% آبادی ہو, تو ایک اس طرح کے علاقے سے لے کے آئے ہیں کہ تمام لوگ متحد رہ سکیں اور جو لوگ چاہتے تھے گروپ بندی تھی اس کے خاتمے کے لیے. ٹھیک ہے قاسم بھائی, یہ بتائیے کہ آپ جب ڈپٹی سپیکر ہوتے ہیں یا سپیکر کی سیٹ پر آپ کو موقع ملتا ہے کام کرنے کا, تو آپ کے منصب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نیوٹرل رہیں, چونکہ سپیکر جو ہے وہ ہاؤس کا یعنی کہ وہ ہوتا ہے, تو مشکل پیش آتی ہے کیونکہ اپوزیشن کا دباؤ ہوتا ہے, کہیں پروڈکشن آرڈر کے مسائل بھی ہیں, کہیں دوسرے مسائل بھی ہیں. ایون اگر بعض اوقات آپ بیلنس کرنے کے لیے اپوزیشن کو ٹائم دے دیں تو پتہ لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ پریشر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کو تو ہم نے یہاں پہنچایا ہے. تو اس کو بیلنس کرنا اسپیکر کی حیثیت سے مشکل کام ہے. بالکل, ایوان کو چلانا, وہ بھی قومی اسمبلی کے اجلاس کی صدارت کرنا. آپ کو پتہ ہے کہ 342 کا ہمارا ایوان ہے, 342 ارکان ہیں اس کے اندر, اور اس میں بہت سینئر ہمارے لوگ بھی ہیں جو وزیر اعظم رہ چکے ہیں, جو اس قومی اسمبلی کے اسپیکرز رہ چکے ہیں, جو صدر رہ چکے ہیں, وفاقی وزراء رہ چکے ہیں. تو اس کو چلانا بالکل مشکل ہے, لیکن جب آپ رول اور آئین اور قاعدے کے مطابق چلاتے ہو اور جب آپ انسانوں میں فرق نہیں کرتے, آپ سمجھتے ہیں کہ تمام جو اس ٹائم ایوان کے رکن ہیں وہ برابر ہیں میرے لیے, تو پھر میں سمجھتا ہوں آپ کو مشکل نہیں ہوتی. حالات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ کبھی کوئی شور کر رہا ہوتا ہے, کبھی کسی کا اصرار ہوتا ہے, تو اس کو بیلنس کرنا اور جو ہماری کاروائی ہوتی ہے, جو ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ آج کے دن کون کون سی کاروائی پوری کرنی ہے, تو اس پہ زیادہ توجہ ہوتی ہے کہ اگر قانون سازی کا مرحلہ ہے یا سوالات ہے, جو بھی اس طرح کی, اس کے اندر ہمیں پورا ایک ترتیب دی جاتی ہے, اس ترتیب کے مطابق ہمیں ایوان چلانا ہوتا ہے. تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو ترتیب دی گئی ہے اس ترتیب کے مطابق اور ٹائم کے مطابق اس کو جو ہے وہ اجلاس کو چلایا جائے. یہ بتائیے کہ بلوچستان ہمارا معاشی لحاظ سے ویسے تو بہت زرخیز صوبہ ہے, آپ جیسے لوگ وہاں سے آئے ہیں, ہمارے بلوچستانی بھائی جو ہیں وہ اتنے ہی ذہین, جری اور اتنے ہی باصلاحیت ہیں جتنا کوئی بھی پاکستانی ہو سکتا ہے. مگر آپ جب ڈپٹی سپیکر کے عہدے پر آئے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ بلوچستان کی جو محرومی ہے, بلوچستان کا جو پسماندہ پن ہے, اس کو دور کرنے کے حوالے سے آپ کچھ کنٹریبیوٹ کر پائے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان ایز اے پاکستانی میں اس قومی اسمبلی کو چیئر کرتا ہوں اور بالکل کوئٹہ سے تعلق ہے, بلوچستان سے تعلق ہے, اور بہت حوصلہ بھی ملتا ہے کہ ایک قومی جماعت جس کا لیڈر بھی ایک عام آدمی تھا, وہ میرے جیسے بلوچستان سے ایک عام آدمی کو, دیکھیں کسی نواب سردار کو نہیں, ایک عام آدمی کو اس پوزیشن پہ لایا. اور اسی طرح ہمارے چیئرمین کے جو سینٹ ہیں صادق سنجرانی صاحب, وہ بھی ایک عام فیملی سے ہیں, وہ بھی اس ٹائم چیئرمین ہیں پورے سینٹ کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام پاکستان کے نوجوانوں میں صلاحیتیں ہیں اور بلوچستان میں بھی بہت زیادہ باصلاحیت نوجوان ہیں, موقع دینے کی ضرورت ہے. اور جو احساس محرومی رہی ہے اس کو ختم کرنے کی بھی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور بھی بات بتاتا چلوں کہ جو پیچھے رہ گیا تھا ہمارا علاقہ, اس پہ دشمن کی بھی نظر ہوتی ہے. جس طرح ہندوستان آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جو دہشت گردی کرتا رہا اور جس طرح وہاں سے جاسوس بھی ہندوستان کے پکڑے گئے. ابھی پچھلے دنوں ٹی وی کے اندر بھی ایک مذاکرے کے اندر بھی ان کے لوگوں نے جو ہے وہ کہا کہ ہم جو ہے وہ جو بلوچستان کا حصہ ہے اس کو جو ہے ہم وہاں پہ اکسائیں گے لوگوں کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے لوگ بہت محب وطن لوگ ہیں اور ہم جو ہے وہ پاکستان کے لیے فرنٹ لائن پہ دہشت گردی کے حوالے سے بھی مقابلہ کرتے رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ جو پاکستان ہے یہ اس کے لیے اپنی جانیں بھی حاضر ہیں ہماری,
اور بلوچستان میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ معاشی دروازہ بھی بننے جا رہا ہے سی پیک کے حوالے سے، گوادر کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان جو ہے وہ مادی وسائل سے بھی مالامال ہے، اور نوجوانوں کے حوالے سے، لوگوں کے حوالے سے بھی بہت ہی مخلص اور بہت ہی سچے اور اچھے انسان ہیں. بہت ہماری کم ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حوصلہ بہت بڑا ہے. انشاءاللہ حوصلہ ہمارا بہت زیادہ ہے. اور بھائی یہ بتائیے، بہت پیارا ملک ہے پاکستان. ابھی این ایف سی ایوارڈ کے سلسلے میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس میں بلوچستان نے کیا کیا ہے کہ جاوید جبار صاحب کو اپنے نمائندے کے طور پر انہوں نے لیا ہے. وہ معاشی ماہر بھی نہیں ہیں، بلوچستان سے ان کا تعلق بھی نہیں ہے، تو بڑی آوازیں بلوچستان سے اس پر اٹھ رہی ہیں کہ کیا پورے 1.25 کروڑ کے یا 1.5 کروڑ کے بلوچستانی بھائیوں میں کوئی ایک ایسا نہیں تھا جو بلوچستان کو این ایف سی ایوارڈ کے اوپر یعنی کہ ریپرزینٹ کر سکتا. آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے ایک قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کی حیثیت سے اور ایک بلوچستانی کی حیثیت سے اور پی ٹی آئی کے ایک اہم رکن کی حیثیت سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے مختلف جو ہے وہ آوازیں میں نے بھی سنی ہیں، ٹی وی پہ بھی آیا، اخبار میں بھی ان کے خلاف آیا. تو بلوچستان میں بھی بہت سے باصلاحیت لوگ ہیں، اور اگر بلوچستانی کوئی ہوتا تو زیادہ خوشی ہوتی. ابھی آپ نے ذکر کیا سی پیک کا، گوادر کا، اس حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہو اگر تو قوم کو ضرور اس میں شیئر کیجئے تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو. چونکہ سی پیک کے حوالے سے بہت سارے خدشات بھی پائے جاتے ہیں، تحفظات بھی پائے جاتے ہیں اور کنفیوژن بھی پایا جاتا ہے. کبھی خبر آتی ہے رک گیا، کبھی خبر آتی ہے چلنا شروع ہو گیا. اس وقت ایگزیکٹ کیا صورتحال ہے، کیا پالیسی طے ہوئی ہے؟ دیکھیں سی پیک جو ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں بہت ہمارے لیے بہت ہی اہم منصوبہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا برادر ملک ہے چائنا، جس نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا، اور ہماری خوش قسمتی بھی ہے کہ جو سب سے تیزی سے جو ترقی کر رہا ہے وہ ہمارا ہمسایہ بھی ہے، اور ہمارا جو ہے وہ ہمیشہ سے دوست بھی رہا ہے. تو اس کے ساتھ مل کر یہ جو معاشی منصوبہ ہے سی پیک کا، یہ اس پہ کام کر رہی ہے موجودہ حکومت. اور میں خود بھی گیا ہوں گوادر کئی دفعہ. گوادر میں جو ہے وہاں پہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ بننے جا رہا ہے، اور ہمارا جو سب سے جو شارٹیسٹ روٹ تھا اس پر بھی کام شروع ہے، وہ روٹ بھی بن رہا ہے. جی ہاں بالکل، مغربی روٹ جو ہے وہ بھی بن رہا ہے، یوب سے جو ہے وہ کوئٹہ تک، اور درمیان میں جو ہے یہاں سے اسلام آباد سے ڈیرہ اسماعیل خان تک. تو میں سمجھتا ہوں یہ روٹ بھی شارٹیسٹ روٹ بھی بن رہا ہے. اور سی پیک پہ انشاءاللہ پوری قوم متفق ہے، پوری حکومت متفق ہے کہ سی پیک کو بننا ہے، اور انشاءاللہ بنے گا. بہت سے اس طرح کے ممالک ہیں، بڑے ممالک ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پہ بھی مضبوط ہو سکے، اور یہ جو ہمارا جو پورا خطہ ہے یہ جو ہے وہ معاشی ہب بن سکے. تو انشاءاللہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ فوکس ہے، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ سی پیک جو ہے وہ جلد از جلد مکمل. ٹھیک ہے. کچھ قاسم بھائی ذرا نجی حوالے سے، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو شعر و شاعری کا بہت شوق ہے، بڑا اعلیٰ ذوق رکھتے ہیں. میں چاہوں گا میں آپ سے ایک دو سوال مجھے نجی حوالے سے بھی کرنے ہیں، مگر کوئی بلوچستانی، کوئی ہمیں عطا شاد کی، کوئی ہمیں سچل سرمست کی. سچل سرمست تو خیر یہاں سے ان کا تعلق تھا، مطلب بلوچی کے جو ہمارے دیگر شعراء ہیں، کوئی چیز ہمیں ضرور سنائیے تاکہ لوگوں کو آپ کے شعری ذوق کا بھی اندازہ ہو. بلوچستان میں بھی جس طرح آپ نے بتایا عطا شاد بہت پیارے ہمارے شاعر تھے، اور بڑے زبردست انہوں نے شاعری انہوں نے کی. اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی جو ہے وہ میرے جو ہے وہ پسندیدہ شاعر میں ہیں، اور آج کے نوجوان جو ہے بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اشعار سے جو ہے وہ ان کو حوصلہ بھی ملتا ہے، محبت. اور آپ کی غزلیں جو ہے وہ شروع سے ہم سنتے رہے ہیں. محبت. تو شاعر تو آپ ہیں، آپ سے انشاءاللہ سنیں گے ہم. نہیں، میں چاہ رہا تھا آپ بلوچستانی زبان میں ہمیں کچھ سناتے. آپ کے ہوتے ہوئے میں کہاں کچھ بول سکتا ہوں. اچھا، کوئی بلوچستانی شاعری جو ہے وہ آپ کا کام ہے، اور آپ سے انشاءاللہ سنیں گے. چلیں، میں تو آپ کو ویسے سناؤں گا جیسے میں آپ کو پھر نجی ہم آپس میں شیئر کرتے ہیں، میں آپ کے ساتھ وہ کروں گا. مجھے اب یہ بتائیے کہ یہ جب کوارنٹین کے دنوں میں لوگ گھروں میں کوئی اپنی بیگم کے ساتھ کھانے بنا رہا ہے، کوئی بچوں کو کندھے پہ جناب لٹا کر کھیل رہا ہے، کوئی جو ہے وہ مختلف طرح کی ایکسرسائزز کر رہا ہے، آپ کا وقت جو ہے جب گھر میں گزرتا ہے تو کیسا گزرتا ہے؟ میرا بھی جس طرح عام لوگوں کا گزر رہا ہے، بچوں کے ساتھ گزر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیٹس بھی پالے ہوئے میں نے، ان کے ساتھ بھی گزرتا ہے. اور زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ ایکسرسائز کرتا رہوں، واک کرتا رہوں، اپنے آپ کو جو ہے کچھ وقت دے سکوں. بچوں کو بھی ساتھ اپنے لے کے واک پہ نکلتا ہوں، اور گھر کے اندر بھی ٹریڈ مل پہ بھی، اور زیادہ تر اسی میں وقت گزرتا ہے. بہت ساری خبریں آ رہی ہیں کہ جو لوگ یعنی کہ کوارنٹین میں ہیں
وہ اپنی بیگمات سے یعنی کہ گھبرا گئے ہیں، اور بیگمات بھی جو ہیں وہ شوہروں سے گھبرا گئی ہیں، ایک دوسرے کو اتنا دیکھنے کا کبھی موقع نہیں ملا. تو قاسم خان سوری صاحب کا کیا حال ہے، یہ ذرا ہمارے ساتھ ہے تو نجی معاملہ، لیکن ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارا دوستی کا بھی دعویٰ آپ سے. سب کی طرح ہمارا بھی یہی حال ہے کہ بس جو ہے وہ کبھی جھگڑا ہو جاتا ہے، کبھی پھر جو ہے دوستی ہو جاتی ہے، اور بچوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ ٹائم گزرتا ہے. تو بالکل یہ جو وقت ہے اس کے اندر وہ نارمل روٹین کا وقت نہیں ہے کہ جس طرح ہم کام پہ چلے جاتے تھے. تو بہت سے لوگ گھروں میں ہیں، تو وہ ابھی جو ہم سب کو اس کا موقع کا فائدہ بھی اٹھانا چاہیے. اپنے بچوں کو جو ہم ٹائم نہیں دے سکے زیادہ وہ دینا چاہیے، اور اپنے آپ کو بھی خصوصاً اکثر ہم ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، ہاتھ بٹاتے ہیں گھر میں. ہماری بہن کا تو اپنے آپ کو بھی توجہ دینے کی ہماری بہن کا کو ہاتھ بٹاتے ہیں گھر میں، کبھی برتن دھو دیے، کبھی چادر سیدھی کر دی، کبھی دسترخوان لگا دیا. یہ بالکل ہاتھ نہیں بٹاتے آپ؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں کیا اس طرح، ابھی تک نہیں کیا. یا آپ کی قبائلی وہ ہے اپنا انا جو ہے وہ آڑے آ جاتی ہے؟ نہیں، اس طرح تو کوئی بھی نہیں ہے، اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کھانا مجھے آتا ہے بنانا، اور کھانے بنائے بھی ہے، لیکن ان دنوں میں نہیں بنا سکتا. ان دنوں میں نہیں بنایا. آخری سوال، اور تھوڑا سا میرے پاس وقت کم ہے، 1 منٹ ہے قاسم بھائی آپ کو جواب دینے کے لیے. یہ تکلیف دہ بات نہیں ہے کہ اتنا اہم موقع ہے، اتنا یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ تاریخ میں 70 سالہ تاریخ میں قیام پاکستان کے بعد یا 71 کے بعد میں سمجھتا ہوں یہ 2 حادثے ایسے تھے جس کے بعد یہ قوم بڑی مشکل سے گزر رہی ہے، مگر ہمیں قومی اسمبلی میں اتفاق رائے جو ہے وہ نظر نہیں آیا. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تو بڑی تکلیف دہ بات لگتی ہے کرونا کے حوالے سے. دیکھیں، کرونا کے حوالے سے ہم نے اجلاس بلایا، اور دونوں طرف سے حکومتی بینچوں سے بھی تجاویز، اور انہوں نے جو یہ کوارنٹین کے حوالے سے جو احتیاطی تدابیر تھیں اور جو حکومت نے جو کام کیے وہ ان کے تمام وزراء نے بتائے. اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن میں بھی جو پیپلز پارٹی تھی، اس کے پاس سندھ کی حکومت ہے، اس نے اکثر ان کا فوکس سندھ پہ، اپنی حکومت کی کارکردگی پہ رہا. اس کے حوالے سے انہوں نے بتایا. ایک پالیسی تو نہیں بن سکی نا، ایک گائیڈ لائن نہیں مل سکی قوم کو کہ اچھا ہمارے یہ جو 342 ممبران ہیں یہ کیا سوچ رہے ہیں. سب ایک سمت میں ہیں، کوئی یعنی کہ نہ سندھی ہے، نہ بلوچی ہے، نہ پختون ہے، نہ کچھ اور ہے، نہ وفاقی ہے، سب ایک پیج پہ ہیں. یہ ہمیں نظر نہیں آیا. نہیں، اصل میں دیکھیں پوری دنیا میں جو ہے وہ یہ وبا جو ہے تیزی سے پھیل رہی ہے، اور کوئی اس کا علاج نہیں ہے، کوئی اس کی ویکسین نہیں ہے. تو پاکستان میں بھی میں سمجھتا ہوں بہترین حکمت عملی اس حکومت نے کی ہے کہ انہوں نے لاک ڈاؤن کو اتنا سخت نہیں کیا اور پھر اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف چلے گئے. آپ کو پتہ ہے اس خطے میں غربت ہے اور پاکستان کے اتنے مالی وسائل بھی نہیں ہیں، اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں احساس کے زیر سایہ جو ہے جو کفالت پروگرام شروع کیا گیا جس میں 12,000 روپے دیے گئے. میں آپ کو وسیع شاہ صاحب بتاؤں، میں خود کوئٹہ گیا، وہاں پہ میں نے سوشل ورک بھی کیا، لوگوں میں راشن بھی تقسیم کیا. میں ان 14 سینٹرز میں بھی گیا جہاں پہ میرے کوئٹہ شہر میں جو ہے وہ لوگوں کو 12,000 روپے مل رہے تھے. آپ یقین کریں اتنی مجھے خوشی ہوئی کہ بغیر کسی سفارش کے، دیکھیں میں وہاں کا ایم این اے ہوں، جو ایم پی اے تھے، جو وزیر ہیں، کسی نے بھی کوئی نام نہیں دے سکے. ایک خودکار نظام کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں تک حکومت نے جو ہے وہ پیسے پہنچائے، تقریباً 1 ارب تک ابھی تک دے چکے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی اس حکومت نے کی ہیں کہ لوگوں کا جو غربت کی لکیر سے جو نیچے لوگ ہیں، جن کے پاس پیسے نہیں رہے اور جن کی نوکریاں چلی گئیں، جو دیہڑی دار لوگ تھے، ڈائریکٹ ان تک خودکار نظام کے ذریعے پیسے دیے. تو بہت سے اس طرح کی چیزیں حوصلہ بلا. آپ یقین کریں پاکستانیوں نے جس طرح اس بابرکت مہینے میں اس کرونا سے مقابلہ کیا، اور غربا کے لیے جو مساکین تھے، جو میں سمجھتا ہوں جو ضرورت مند تھے، ان تک بہت سے ہمارے پاکستانیوں نے دل اپنے کھولے اور انہوں نے جو ہے وہ راشن بھی تقسیم کیا، مالی معاونت بھی کی. مجھے بہت سے لوگ ملے، آپ یقین کریں حکومت بھی لگی رہی اور اس کے ساتھ ساتھ مخیر حضرات بھی لگے رہے. قاسم بھائی یہ بتائیے کہ یہ جب آپ کے پاس فری وقت ہوتا ہے تو کچھ پڑھتے ہیں یا ٹی وی دیکھتے ہیں، ارطغرل دیکھتے ہیں، کچھ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے یا وقت گزاری کے حوالے سے کیا آپ کی عموماً مصروفیات ہوتی ہے ایکسرسائز کے علاوہ، بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کے علاوہ؟ اور ارطغرل کی کتنی قسطیں دیکھ چکے ہیں آپ؟ میں آپ پہ تو لازم ہے دیکھنا. 3 قسطیں میں نے دیکھی ہیں صرف. اچھا 3 دیکھی میں نے 3 قسطیں دیکھی ہیں. عمران خان صاحب نے اگر پوچھ لیا کہ قاسم 3 کیوں دیکھی ہیں تو کیا جواب دیں گے آپ؟ میں نے جو ہے وہ بڑا لیٹ ابھی دیکھنا شروع کیا. 3 صرف اس کی قسطیں دیکھی ہیں، اور ٹی وی دیکھتا ہوں کم.
اس کے علاوہ جو ہے میری زیادہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں جو ہے وہ ایکسرسائز کروں یا واک پہ نکل جاؤں یا اس طرح اپنے آپ کو تھوڑا ٹائم قاسم بھائی آپ کے پاس اگر وقت ہے تو ہمیں بڑا اچھا لگے گا اگر آپ جو میرا اس میں ٹائم گزرا ہے جی اگر آپ کے پاس وقت ہے تو کچھ دیر آپ زیادہ ٹائم جو میرا گزرا ہے وہ لوگوں کے لیے سوچنے میں کہ کس طرح پیسے فنڈ اکٹھے کروں اور لوگوں تک جو ہے وہ ان کی مدد کر سکوں. میرا پورا ٹائم اسی آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. میں تھوڑی سی گفتگو ذرا قاسم علی شاہ صاحب کو اور مفتی صاحب کو انوالو کریں. مجھے امید ہے کہ آپ کے پاس وقت ہوگا, تھوڑا سا وقت آپ ہمارے ساتھ اور گزاریں. ایک دو اہم سوال آپ سے کرنے ہیں, مگر اس سے پہلے جو یتیموں کے ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ بھی گفتگو سنیں, کیونکہ آپ پالیسی میکرز میں سے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے جس کا حل صرف آپ ہی کے پاس ہو. تو یتیموں کے حوالے سے, ان کی کفالت کے حوالے سے, حسن سلوک کے حوالے سے, اور ہم پھر قاسم علی شاہ صاحب کو انوالو کریں گے جو تحفے تحائف ہیں. قاسم سوری صاحب کو بھی بہت تحفے تحائف ملتے ہوں گے, پوچھیں گے ان سے کہ رکھ لیتے ہیں توشہ خانے میں جمع کرا دیتے ہیں. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. حضور آپ سے آغاز کرتے ہیں. شاہ صاحب میں چاہوں گا آپ سے, ہم نے تحفے پر بات کرنی ہے مگر یہ بہت ہی سماجی ایسا ہی ہے, تو تھوڑا سا ذرا اس حوالے سے آپ کا جو تجربہ ہے اس پر بھی میں چاہوں گا کہ میں مفتی صاحب کو لے لوں, پھر آپ سے بھی اس بارے میں بات کریں گے کہ آپ نے کیا دیکھا ہے, رویے کیا دیکھے ہیں یتیموں کے حوالے سے, مسکینوں کے حوالے سے. حضرت قرآن و سنت کی روشنی میں میں چاہوں گا کہ قرآن سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یتیموں کے حوالے سے ہمیں کیا ہدایت جو ہے وہ جاری کرتا ہے. درجنوں آیات میں یتیموں کے حقوق کا, ان کے ساتھ سماجی اور معاشرتی رویے کی اصلاح کا بڑے شدت کے ساتھ ذکر ہے. سورہ بقرہ میں, سورہ نساء میں, سورہ بنی اسرائیل میں, سورہ انعام میں, سورہ کہف میں بھی. میں سب سے پہلے سورہ کہف سے آغاز کرنے لگا. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. بڑی معروف واقعہ خضر علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام. جناب خضر علیہ السلام یتیم بچوں کے مال ایک دیوار کے نیچے پوشیدہ ہیں, دیوار گرنے والی ہے, دیوار کو درست کرتے ہیں. اب اس واقعے میں بڑا ایک احساس کا سبق ہے. سب سے پہلی لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو کسی نے اکسایا نہیں, کسی نے بتایا نہیں, کسی نے جھنجھوڑا نہیں کہ غریب یتیم بچوں کے ساتھ زیادتی ہونے والی آپ مدد کو پہنچیں. آپ نے حکم غیبی سے ان بچوں سے متعلق اللہ کی رضا دیکھ لی تو آپ ان کی مدد کرنے چلے گئے. معلوم یہ ہوا سب سے پہلے ہمارا بحیثیت سوسائٹی کا ممبر ہونے کے یہ فرض ہے, یتیم کے ساتھ جہاں زیادتی ہو رہی ہو, کوئی آپ کو کہے نہ کہے, آپ کے علم میں آگے آپ مدد کے لیے پہنچے. بالکل درست. دوسری بات یہ کہ جناب خضر علیہ السلام کی ان بچوں کے ساتھ کوئی قرابت داری اور رشتہ داری نہیں تھی, پھر بھی آپ ان بچوں کی مدد کے لیے پہنچے. معلوم ہوا کہ یتیموں کے ساتھ اگرچہ قرابت داری, رشتہ داری, کوئی تعلق ہو یا نہ ہو, زیادتی ہو رہی ہے, ان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو آپ پہنچیں. تیسری لطف کی بات اس آیت میں یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے یتیم بچوں کی گرتی دیوار کو بنایا, کوئی اجرت, کوئی بدلہ, کوئی معاوضہ, کوئی شے نہیں طلب کی. معلوم یہ ہوا اس سے تیسرا سبق کہ یتیموں کی مدد کرنے کے لیے آپ کو بظاہر کوئی بینیفٹ نہ بھی مل رہا ہو, تب بھی آپ کا اخلاقی فرض ہے اور قرآن کی ہدایت ہے کہ آپ ان کی مدد کے لیے پہنچیں. سبحان اللہ. اور چوتھی بڑی لطیف بات یہ ہے, کہتے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام مسلسل سفر میں ہیں, اس دوران بھوک پیاس کا بھی غلبہ ہے, تو باوجود اس کے کہ خود بھوک سے ہیں, پیاسے ہیں, اسباب کی قلت اور غربت ہے اور ضرورت میں ہے, لیکن یتیم کی مدد پھر بھی کی. اس سے سبق اور ہدایت قرآن نے یہ دی کہ آپ اگر خود غریب اور نادار کیوں نہ ہوں, غریب
یتیم کی مدد کی ضرورت ہو تو آپ اپنی غربت کے باوجود اس پر دست شفقت رکھیں، اس کو سہارا دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کن للیتیمی کا ابن رحیم، کہ یتیم کے ساتھ اس طرح پیش آؤ جیسے ایک مہربان باپ اپنے بچوں کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اور ایک اجازت ہو تو میں حدیث پاک سنا دوں۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں رسول پاک صحابہ کے جرمٹ میں بیٹھے ہیں، اچانک ایک بچہ آیا، عرض کی حضور میں یتیم ہوں، میرا باپ نہیں، ایک بہن اور ماں ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تڑپ گئے، فوراً گھر سے پوچھا کیا ہے، کہا حضور کھجوریں پڑی ہیں، لے آؤ ساری۔ 21 کھجوریں تھیں۔ فرمایا بیٹا 7 تم رکھ لو، 7 اپنی والدہ کو پیش کرنا، 7 اپنی بہن کو۔ وہاں محفل میں حضرت معاذ بن جبل بیٹھے تھے، ان سے رہا نہ گیا اس بچے کی حالت دیکھ کر کہ یہ باپ کی شفقت سے محروم ہے، کھڑے ہوئے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اسے پیار کیا، بچہ چلا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ معاذ تجھے کس چیز نے ابھارا کہ تو بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار کرنے آگے بڑھا؟ عرض کی حضور میں نے جب یہ سنا کہ اس کا باپ نہیں ہے تو اس کی باپ سے محرومی کو دیکھ کر مجھے اپنے بچوں کی یاد آ گئی کہ ان کے سروں پر تو شفقت، باپ کی شفقت کا سایہ اس کے سر پر نہیں ہے، تو مجھے پیار آیا، میں نے ہاتھ رکھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ تو نے وہ کام کیا ہے کہ جتنے اس بچے کے بال تیرے ہاتھ کے نیچے آئے ہیں، ہر بال کے بدلے تجھے ایک نیکی ملی ہے، ایک گناہ مٹا ہے، اور جنت میں تیرا درجہ بڑھ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ بچہ چلا گیا۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل پھر اس یتیم فیملی کی پوری زندگی خفیہ طریقے سے مدد کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے اکابرین کا، ہمارے دین کا یتیموں کے حوالے سے اتنا نازک، اتنا احساس اور ہمدردی پر مبنی سبق ہے۔ اب یہ فرما دیجئے یہاں کہ یہ جو آقا کی حدیث ہے یہ ہر شخص پر اب لاگو ہوگی نا یقیناً، کوئی بھی شخص اب اگر سر پر ہاتھ پھیر دیتا ہے یتیم کے محبت سے، ہر شخص کے لیے ہے۔ اور نمبر 2، یتیم کر شفقت صرف اور صرف اس کے قرابت دار یا اس کے عصبات یا قریبی رشتہ داروں پر ہی لازم نہیں ہے، معاشرے کے ہر فرد پر قرآن و سنت میں لازم کیا گیا ہے کہ وہ جہاں کہیں ان کے علم میں ہو کہ یہ بچہ یتیم ہے، اس کے ساتھ جس طرح کا ہمدردی کا تعلق مطلوب ہے اس طرح کا اس کے ساتھ تعلق روا رکھیں۔ میں قاسمی شاہ صاحب یہ بتائیے کہ سماج میں ہمارے آپ مطمئن ہیں، آپ جو دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد کہ جو یتیم ہیں خاص طور پہ ان کے حوالے سے ہمارا جو رویہ ہے بحیثیت ریاست، بحیثیت عام آدمی، آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک سلوک ہوتا ہے یا اس میں ہم کوتاہی کر رہے ہیں؟ شاہ صاحب میں اس سے مطمئن نہیں ہوں۔ میں مطمئن اس لیے نہیں ہوں کہ جس خوبصورت وضاحت سے مفتی صاحب نے اس کو بیان کیا ہے یہ فہم عام بندے کے پاس نہیں ہے۔ میں ایک حدیث اس میں، اصل میں تو شعبہ ان کا، لیکن ایک حدیث مجھے بڑی پسند ہے، میرے سے رہا نہیں جاتا وہ حدیث کو۔ جب بھی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم پال رہا ہے، اور بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہے لیکن سلوک اچھا نہیں ہے اس کے ساتھ۔ شاہ صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹیٹ کوئی آرفن ہوم بنا دے۔ ہمارے ملک میں کئی ایسے پولیٹیشین ہیں، ایسے سماجی کارکن ہیں جنہوں نے یتیم بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کے پالا ہے، لیکن شاہ صاحب اس سے زیادہ بڑی ذمہ داری ان قریبی لوگوں کی آتی ہے جن کے پاس ایمپتھی نہیں ہے، جن کے پاس احساس نہیں ہے۔ اگر بندے کو پتہ لگ جائے کہ یہ میں ٹکٹ خریدوں گا کنفرم لاٹری نکل آئے گی تو خرید لے گا۔ آپ دیکھیے نیکی کا ایسا موقع جس پہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی، اور شاہ صاحب آج سے چند سال پہلے، میں اگین اس میں اس لیے آپ کو شامل کرتا ہوں کہ آپ کی میری بیلٹ وہ چناب کے پار کی ہے، تو ہم نے یہ رواج کلچر پنجاب میں گھروں میں دیکھا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ہمارے بڑے بوڑھے، میں نے اپنے دادا تک یہ دیکھا، ہمارے بڑے بوڑھے گاؤں سے کوئی یتیم بچہ لے آتے تھے اور اس کو پالتے تھے کہ یار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارک کہ یہ موقع مل گیا ہے کہ اس کو اپنے بچوں کے ساتھ اگر شامل کر کے ہم پالیں گے، پڑھائیں گے، سیٹل کریں گے، ایون رشتہ داریاں، مطلب بعض گھروں میں ایسا بھی دیکھا ہے کہ اپنی بیٹی بھی آئی ہے کہ اللہ اس کا اجر ہمیں دے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایکٹیو سٹیزن کی، ایک عام فرد کے ذہن میں یہ شعور ہونا چاہیے۔ ایک اور موقع پہ ایک شخص آ گیا، یہ حدیث میں پروگرام میں دوسری بار سنا رہا ہوں لیکن موقع یہی بنتا ہے، اس نے آگے کہا یا رسول اللہ میں دل کی سختی کا شکار ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر تم کھانا کھلاتے اور مسکینوں، اصل میں دیکھیں شاہ صاحب ہے کیا بات،
مسکین کے ساتھ کوئی نہیں ہے. آپ بھی کبھی اکیلے ہو سکتے ہیں. جی اگر آج وہ مسکین ہے تو ہم بھی مسکین ہو بالکل سکتے درست ہیں. بات. اگر کسی کا بچہ پل رہا ہے, آپ سوچئے جس کا نہیں پل رہا. میں تو سچی بات ہے, جب گاڑی پہ جا رہے ہوتے ہیں نا تو میں اپنے بچوں سے, اپنی اہلیہ سے, اور خود بھی میں کام پڑتا ہوں, میں ان سے کہتا ہوں کہ یار یہ جو بچہ آ کے اس وقت وائپر سے گاڑی صاف کر رہا ہے, یہ جو تم مہنگے مہنگے اسکولوں میں پڑھ رہے ہو تم بھی ہو سکتے تھے, کیا فرق ہے, کوئی لال تو نہیں لگے ہوئے. اب مجھے وہ بہت معذرت کے ساتھ, چونکہ بہت اب چیخ رہے ہیں تقریباً پروڈیوسر صاحب, میں یہیں سے کنٹینیو کرتا ہوں, پھر بعد میں آپ کو آپ کے بعد, چونکہ آپ کی باری ایسے موقع پہ آتی ہے کہ بریک آنی ہوتی ہے, تو میں یہیں سے کنٹینیو کروں گا, پھر سوری صاحب کو ہم اس میں شامل کریں گے. ناظرین چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. قاسم صاحب کی مجھے خفگی کا بھی ڈر رہتا ہے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. میں قاسم خان سوری صاحب کی طرف بڑھوں گا. قاسم صاحب, میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز تھوڑی سی وہ گونج کے آ رہی ہے. ہلو, ٹھیک ہے, وہ قاسم صاحب کہہ رہے ہیں کہ آواز تھوڑی گونج کے آ رہی ہے. اب بہتر ہوگی. قاسم صاحب یہ بتائیے کہ ہو سکتا ہے بعض اوقات جب آپ جیسی شخصیت جب کتابیں لکھتی ہے تو پھر اس میں بھی درج کرتی ہے, تو میں ابھی آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ایک اسپیکر کی حیثیت سے, ڈپٹی اسپیکر کی حیثیت سے جب آپ کو اسپیکر بننے کا موقع ملتا ہے, کون سا رکن ایسا ہے؟ نہیں آ رہی آپ کی. سوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ آواز نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سوری صاحب, جی ہم سوری صاحب کو دوبارہ کال کرتے ہیں. اتنی شاہ صاحب آپ مکمل کر لیجئے, پھر ہم سوری صاحب کی طرف بڑھیں گے. شاہ صاحب میرا ماننا یہ ہے کہ یہ توفیق یتیم یہ کفالت پہ توفیق ہے. اللہ اگر آپ کو توفیق دے بلکہ ڈھونڈ لینا چاہیے. آپ نے بڑی اچھی بات بتائی کہ آپ کے والدین باقاعدہ ڈھونڈ لیا کرتے سر, میں تو سمجھ لیں کہ جس طرح نیوٹن کا ایک بتایا ہوا ہے, گریوٹی کا قانون ہے, کوئی چھت سے چھلانگ نہیں لگاتا, اس کو یقین ہے ٹانگیں ٹوٹیں گی, سر پھٹے گا. یا یہ ٹائم اس وقت 5:05 ہو چکے ہیں, تو پورا یقین ہے 5:05 یہ میرا پورا یقین ہے. شاہ صاحب, اگر آپ یتیم کی کفالت کرتے ہیں, آپ کوئی آسانی پیدا کرتے ہیں, نیکیوں کی کئی قسمیں ہوں گی, یہ ایسی پرخلوص نیکی ہے, اور اس میں اتنی ایمپتھی ہے, اس میں اتنا احساس ہے. آپ یہ دیکھیے اس کا کوئی قصور نہیں ہے, ایک اللہ کا نظام ہے کہ ایک اہم چھاؤں, ایک اس کی زندگی میں شفقت کا رول پلے کرنے والا, محبت کا رول پلے کرنے والا, قربانی دینے والا, کندھوں پہ بٹھا کے کھلانے والا, کبھی اس کا گھوڑا بننے والا, کبھی اس کے لیے کوئی جھولے کا سامان پیدا کرنے والا, کھلونے لانے والا, وہ اگر باپ اس کے پاس نہیں ہے, اور اللہ نے آپ کو یہ موقع اور توفیق دے دیا ہے کہ آپ اس کے ہمدرد بنیں, اس کے لیے آسانی پیدا کریں, اس کی مشکل آسان کر دیں, تو اس سے بڑی نیکی اور کیا ہو سکتی ہے. اور شاہ صاحب کوئی بھی ہو سکتا تھا, آپ خود بھی بغیر یہ نہیں کہ ہو سکتا تھا کہ باپ کا سایہ کسی کے سر سے چلا جائے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ چلے جائیں تو آپ کے بچوں کے اس سے وہ سایہ جو ہے نہ چلے. میں ذرا سوری صاحب کو اس میں شامل کرتا ہوں. سوری صاحب, آپ آ رہی ہے آواز؟ لیکن انہوں نے کہا نہیں. سوری صاحب, میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. گریٹ. اچھا سوری صاحب, یہ بتائیے, میں یہ کہہ رہا تھا کہ بعض اوقات جب آپ جیسی عہدے سے, بہت ہی پریسٹیجیس عہدے سے, باوقار عہدے سے جب ریٹائر ہوتے ہیں لوگ یا وقت گزر جاتا ہے تو کتابیں لکھتے ہیں, تو اب ذرا ہمیں بتائیے ابھی اس کتاب میں سے جو آپ کبھی لکھیں گے شاید, کہ کون سا ممبر ایسا ہے جو آپ کو, میں اریٹیٹ کا لفظ تو استعمال نہیں کروں گا, لیکن جو آپ کا دل چاہتا ہے کہ نہیں یار اس کا مائک تو میں نہ ہی کھولوں تو اچھا ہے, کون سا یعنی کہ زیادہ تنگ کرتا ہے, چلے یہ کہہ لیں. ریٹائرڈ تو دیکھیں, زندگی میں فیصلے اس طرح کے مراحل آتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ کبھی عہدے پہ ہوتا ہے, کبھی نہیں ہوتا, ذمہ داری نہیں ہوتی اس کی. تو ابھی تو پوری کوشش ہے کہ جو ذمہ داری مجھے ملی ہے اس کو احسن طریقے سے جو ہے وہ میں پورا کر سکوں, اور جب عہدہ نہیں ہوگا تو اس کے بعد بھی انشاءاللہ کوشش کرتا رہوں گا معاشرے کی بہتری کے لیے, اور جب تک اللہ تعالیٰ نے سانس دیا ہے یہ پوری کوشش کروں گا کہ اپنے ملک کے لیے, پاکستان کے لیے قاسم بھائی, میرے خیال میں وہ شاید آواز, ادا کر سکوں. سوری صاحب میرے خیال میں آواز آپ تک پوری پہنچی نہیں. میرا سوال یہ تھا بنیادی طور پہ
کہ اس وقت اس عہدے پہ رہتے ہوئے کون سا ممبر ایسا ہے ایوان کے ہاؤس میں سے جو آپ کو تنگ کرتا ہے, اریٹیٹ کرتا ہے, آپ کا دل نہیں چاہتا کہ اس کا مائک کھولوں میں؟ نہیں, اس طرح کا کوئی بھی ممبر نہیں ہے, وہ سارے جو ہے ہمارے کولیگز ہیں. خواجہ آصف کی تقریر زیادہ پسند نہیں آتی ہوگی آ جاتے ہیں. میں تو, میرا کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کو سننا, تو میں جو ہے ہر ایک کو سنتا ہوں, اور سارے کولیگ ہیں, بعد میں آ کے سارے بیٹھتے بھی ہیں, اور سارے جو ہے وہ آپس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی بل آیا ہوا ہے قومی اسمبلی کے اندر یا جو بحث ہو رہی ہے اس کو مؤثر انداز میں بنایا جائے. باقی اس طرح ہوتا ہے کہ کبھی مجھے کنٹرول کرنے میں تھوڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے, یا کوئی جذبات میں ہوتا ہے, بول رہا ہوتا ہے, اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے, لیکن تقاضا یہی ہے اسپیکر کا کہ وہ صبر اور تحمل سے جو ہے وہ برداشت کے ساتھ ڈیل کرے. اور کون سا ہاؤس کا ایسا ممبر ہے جو آپ کو لگتا ہے بڑی مدلل تقریر کرتا ہے, بڑے دلائل کے ساتھ اور بڑی تیاری کے ساتھ اپنے ریفرنسز ساری چیزیں مکمل کر کے لاتا ہے؟ کس کی تقریر سن کر ذاتی طور پہ آپ کو لطف آتا ہے؟ مجھے جو ہے وہ نوجوانوں میں مراد سعید کی سپیچ جو ہے وہ اچھی لگتی ہے. جذباتی زیادہ ہوتی ہے اس لیے؟ ساتھ ساتھ نہیں, مراد صاحب تو آپ کو پتا ہے وہ 7ویں کالے سے شروع کرتے ہیں. جی, اس کی بھی اچھی لگتی ہے. اس کے ساتھ اور بھی ہیں, اپوزیشن کی بھی بہت سی. اچھا, مثلا یہ شیئر کیجئے آج آپ ہمارے ساتھ. اور بڑی اچھی سپیچ کرتی ہے. ذرا نام لیجئے کہ کون سا فرد آپ کو ذرا جس کی مدلل لگتی ہے اپوزیشن کا. اپوزیشن کے اندر جو ہے وہ اس دن بڑا اچھا بولے آپ کے جو ہمارے ہیں ہوتی صاحب, حیدر ہوتی صاحب, ٹھیک ہے, اے این پی کے, انہوں نے بڑی زبردست سپیچ کی, بڑی اچھی سپیچ کی. اے این پی والوں کی اچھی. اور سعد رفیق صاحب بھی اچھا بولے, انہوں نے بھی بڑی اچھی تجاویز دی. سعد رفیق صاحب نے بھی اس ہمارے کرونا وائرس کے حوالے سے جو ہوا تھا اجلاس اس کے اندر, تو اور بھی اس طرح کے وقتاً جو ہے بڑی اچھی سپیچز آتی ہیں. یہ بتائیے سارے عرصے میں کبھی اتنا غصہ آیا آپ کو کہ آپ ہاؤس کے کسٹوڈین کی حیثیت سے اپنا اختیار استعمال کرتے, اور دل چاہا کبھی کہ یار اس کو تو میں ابھی کہوں کہ بھئی ان کو ذرا آپ باہر نکال دیجئے؟ یہ نہیں کہ کبھی ایسا آپ نے کیا تو نہیں, چونکہ وہ خبر آ جاتی, لیکن ایسا موقع کبھی آیا اور آپ نے ضبط کیا ہو؟ اتنا تو شیئر کریں ہمارے ساتھ. جی ہاں, اس طرح ہو جاتا ہے اکثر. کبھی میں بھی انسان ہوں, مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے, لیکن میں نے ہمیشہ کنٹرول کیا, اور کبھی بھی وہ اپنا اختیار استعمال نہیں کیا کہ کسی بھی رکن کو جو ہے وہ اجلاس سے باہر بھیج دوں. حالانکہ یہ اختیار ہوتا ہے اسپیکر کا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس اختیار کو استعمال کرے بغیر آپ جو ہے وہ کنٹرول کر جاؤ تو وہ سب سے بہترین ہے. واہ, کیا کہنے. اب یہ بتائیے کہ کھانے میں قاسم خان سوری صاحب کو کیا پسند ہے زیادہ؟ سحری میں کیا لیتے ہیں, افطار میں کیا لیتے ہیں؟ کھانے میں زیادہ گوشت پسند ہے, گوشت خور ہوں, اور سحری میں جو ہے دہی کھاتا ہوں. بس صرف یعنی کہ بس ہلکا سا دہی لے لیتے, اس کے علاوہ کچھ نہیں لیتے؟ دہی کے ساتھ فروٹ کا بھی مجھے بہت شوق ہے, فروٹ بھی کھاتا رہتا ہوں, افطار میں بھی, سحری میں بھی. تو افطار میں پکوڑے, سموسے, تلی ہوئی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ نہیں, اس سے پرہیز کرتا ہوں. اس سے پرہیز کرتے ہیں. کون سی ڈش آپ کو عام دنوں میں یا رمضان کے دنوں میں جو آپ کو بہت پسند ہے, جو آپ بیگم صاحبہ سے فرمائش کر کے بنواتے ہوں؟ میں نے آپ کو بتایا دیسی مرغی کا بھی, وہ بھی بڑے شوق سے کھاتا ہوں, اور اس کے ساتھ گوشت جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے پکا ہوا ہو, تو باربیکیو ہو, گوشت کا زیادہ شوق ہے آپ کو کسی بھی فارم میں. آخری سوال. کھاتا تو میں ہر چیز ہوں, جو بھی میرے سامنے آئے میں چیز کھا لیتا ہوں, اس میں یہ نہیں کرتا کہ یہ نہیں کھانا ہے یا یہ کھانا ہے, لیکن جو شوق سے کھاتا ہوں وہ گوشت. آخری سوال, یہ آپ کی مصروفیت لازمی بات ہے کہ اتنی زیادہ ہوتی ہے, سیاست ہے, پھر سیاست کے بعد یہ جو قومی اسمبلی کی جو ذمہ داریاں ہیں, تو گھر والے کبھی گلہ کرتے تھے آپ سے کہ بھئی آپ ہمیں دستیاب نہیں ہوتے ہیں, اور وہ گلہ آپ کچھ دور ہوا, یا یہ ہے کہ ابھی بھی گلہ کرتے ہیں کہ آپ ساری دنیا کو دستیاب ہیں, ہمارے پاس نہیں ہے؟ جی ہاں, گھر والوں کو تو اکثر ہی گلہ رہتا ہے جب سے سیاست میں آئے ہیں کہ آپ ٹائم نہیں دیتے, بچوں کو ٹائم نہیں دیتے. تو میں نے آپ کو بتایا یہ بڑی مسلسل محنت کرنی پڑتی ہے, حلقے میں جانا پڑتا ہے, حلقے کے مسائل الگ ہیں, قومی اسمبلی کی ذمہ داریاں الگ ہیں, تو مصروف ہے زندگی, کافی مصروف ہو گئی ہے. تو اتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں کہ اس میں جو یقیناً بچوں کو کم ٹائم دینا پڑتا ہے, اور گھر والوں کا اکثر یہ گلہ رہتا ہے, گھر والی کا بھی, کہ آپ ٹائم نہیں دیتے, لے کر نہیں جاتے کہیں. تو ہماری بھابھی اگر ناراض ہو جائیں تو پھر کہاں انہیں اپنا وہ ماگلہ ہلز جو ہیں ادھر لے جاتے ہیں, وہ جو ریسٹورنٹس وغیرہ وہاں بنے ہیں, یا تحفہ دے کر راضی کرتے ہیں, یا کوئی بلوچستانی گیت سنا دیتے ہیں؟ کیسے ہماری بہن کو آپ راضی کرتے ہیں؟
بچوں کو لے کے پھر چلا جاتا ہوں کہ ریسٹورینٹ میں ان کو کھانا کھلاتا ہوں، ان کو گھما دیتا ہوں. اور نہیں بچوں کو تو لے جاتے ہیں، بچوں کی ماں کو کیسے راضی کرتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. بچوں کی ماں کو بھی، ان کو بھی بڑا کھانے کا شوق ہے ریسٹورینٹس میں، ان کو بھی ساتھ لے جاتا ہوں اور ان کو کھانا کھلا دیا. اور یہی ہے، آپ کو پتہ ہے چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں ان چیزوں میں، جو بندے کو چاہیے کہ وہ ان خوشیوں کو جو ہے وہ بانٹے بھی. اور گھر کے اندر یہی ہے کہ آپ ان کو خوش رکھ سکو زیادہ سے زیادہ. بالکل ٹھیک ہے. بالکل لاسٹ کوسچن آپ کے پاس، چونکہ جتنی خبر ہے خوش رکھ سکو. جی آپ کے پاس جتنی معلومات ہیں شاید ہی کسی کے پاس ہوں گی، آپ سپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، ڈپٹی سپیکر ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے 1.5 مہینہ پاکستان کے لیے کیسا ہے کورونا کے حوالے سے؟ آخر میں عوام کو بھی آپ اگر کچھ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں تو ضرور شیئر کریں کہ 1.5 مہینہ آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے لیے آپ نے دیکھا پوری دنیا رک گئی ہے، آمد و رفت بند ہو چکی ہے، کاروبار زندگی شدید متاثر ہوا ہے. تو پاکستان کے اندر بھی اب میں سمجھتا ہوں کہ لاک ڈاؤن بدتدریج کھلتا جا رہا ہے. تو ہم ایز اے قوم، ہم تمام لوگوں پہ بہت ذمہ داری ہے کہ اس کرونا وائرس کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے احتیاط کے. تو جو احتیاطی تدابیر حکومت نے بتائی ہیں ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے. ہمیں جو ہے وہ سماجی فاصلہ رکھنا چاہیے، جب بھی ہم بازار جائیں ماسک کا استعمال کریں، بار بار ہاتھ دھوئیں. اس کا یہی اس ٹائم حل ہے اور کوئی حل نہیں ہے. ہم نے زندگی بھی دوبارہ شروع کر دی ہے، کاروبار کی طرف آنا ہے، روزگار کی طرف آنا ہے. تو ہمیں یہ سماجی فاصلہ جو ہے یہ برقرار رکھنا پڑے گا. اور تمام میری دکانداروں کو بھی میری یہ ریکویسٹ ہوگی اس آپ کے پروگرام کے ذریعے کہ بازار کھلتا جا رہا ہے تو تمام دکانداروں پہ بھی یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ جو بھی گراہک آ رہے ہیں ان کو بھی وہ سمجھائیں اور دکان میں سب کو ڈسٹنس پہ کھڑا کریں. اور یہ زندگی کا بھی حصہ ہمیں بنانا پڑے گا احتیاط. اس کے بغیر جو ہے وہ ابھی زندگی نہیں گزر سکتی، اس لیے کہ اس کا کوئی علاج نہیں آیا. تو میری تمام لوگوں سے گزارش ہوگی کہ اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں، فاصلے سے رہیں اور جو ہے وہ ماسک کا استعمال کیے بغیر باہر بازار بالکل نہ جائیں. اس لیے کہ ابھی رش ہو گیا ہے، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، عید بھی نزدیک ہے. تو احتیاط ہی جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ارد گرد وہ لوگ جو بے روزگار ہو چکے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ معاشی طور پہ کمزور ہیں، تو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین موقع ہم سب کو دیا ہے. جس طرح آپ نے یتیموں کا ذکر کیا، مساکینوں کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا ان کے بارے میں بہترین سلوک کرنے کا. تو میں تمام لوگوں سے میری گزارش ہوگی کہ ہم سب نے مل کر ایز اے مناصل قوم اپنے ان غریب طبقے کا بھی خیال رکھنا ہے. اور اس عید پر، اس رمضان میں، اور جب تک یہ وائرس، یہ حالات نارمل نہیں ہوتے، تو اللہ نے بہترین موقع دیا ہے کہ ہم اللہ کے نزدیک جا سکتے ہیں، لوگوں کی خدمت کر کے، لوگوں کو جو چیزیں میسر دی ہیں وہ چیزیں دے کر. تو یہ ایک بہترین موقع ہے اس رمضان المبارک میں عبادت کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں اللہ کے نزدیک آنے کا. جی ہاں، بہت بہت شکریہ سوری صاحب. اور آپ کی جو شائستگی ہے، جو شستگی ہے، میں سمجھتا ہوں جو جدید سیاست ہے، جدید ہمارے نوجوان کی سیاست، آپ اس کے لیے ایک علامت ہیں کامیابی کی. اور پھر سچی بات یہ ہے کہ میڈیا جہاں ہر طرف آنکھیں گاڑے بیٹھا ہے، آج 2-2.5 سال ہونے کو آ رہے ہیں، ہم نے کبھی آپ کے حوالے سے کوئی سکینڈل، کوئی ایسی چیز بھی نہیں سنی. یہ بھی ایک بڑی کمال بات ہے آپ کا جو اپرائٹ ہونا جو ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور دوسرے، جب ہم آپ کو ایک بلوچستانی کی حیثیت سے 342 کے ہاؤس کو کنٹرول کرتے دیکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میرا بلوچستانی بھائی جو ہے وہ بہت خوش ہوتا ہوگا. تو مجھے بھی بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ کر. بہت شکریہ. اللہ آپ کو بھی خوش رکھے، تمام پاکستانیوں کو خوش. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے بہت وقت دیا، بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. حضرت میں چاہوں گا کہ یہ فرمائیے کہ جب یتیم خانے ہم بناتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ قرآن و سنت کی کسی حد تک ہم اس کے حکم کی تعمیل کر رہے ہوتے ہیں، تکمیل کر رہے ہوتے ہیں. مگر وہ جو شفقت ہے، وہ جو محبت ہے، وہ جو اخلاص ہے، وہ جو قرب ہے، وہ غالباً یتیم خانے میں اس بچے کو نصیب نہیں ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھیں گے کہ اس کی؟ میں سمجھتا ہوں یتیم خانہ بنانے کی نوبت ہی اسی وقت آتی ہے جب آپ ناکام ہو جائیں، جب ہم معاشرہ ناکام ہو جائے. ہمارے رشتہ دار، قرابت دار، یتیم جس سوسائٹی کا فرد ہے اس سوسائٹی کے لوگ بے حس ہو جائیں، تب جا کر یتیم خانہ بنانا کی نوبت آتی ہے. ورنہ ابتدائی طور پر تو ذمہ داری تھی اس بچے کے چچا، تایا، پھوپھیاں، خالائیں، یہ جو خوبصورت رشتے ہیں، جو احساس، جو شفقت، جو محبت، جو تربیت، جو اس بچے کے پروان چڑھنے میں عناصر کی ضرورت ہے، وہ سب کر سکتے ہیں
وہ ایک یتیم خانہ نہیں کر سکتا. لیکن چونکہ اجتماعی طور پر ایک بے حسی وجود میں آ گئی، اب ضروری ہو گیا تھا کہ ان بچوں کو کوئی ٹھکانہ تو میسر ہے. تو ٹھیک ہے، نہ ہونے سے کچھ نہ کچھ ان کو سایہ شفقت ملے گا، کچھ چھت ملے گی، کچھ تعلیم و تربیت ملے گی، اور وہ معاشرے کے اندر سروائیو کر سکیں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں جو نقطہ آپ نے اٹھایا ہے وہ بڑا اہم ہے. میں درخواست کروں گا ان تمام ناظرین سے جن کی فیملی میں رشتہ داروں میں یتیم بچے ہیں، آپ اپنی شفقتوں اور محبتوں کا رخ اس کی طرف بھرپور رکھیں تاکہ خدا نخواستہ اسے کسی یتیم خانے کی طرف نہ جانا پڑے. آپ سورہ دہا پڑھیں. سورہ دہا میں اللہ تعالیٰ نے اتنے دل نشیں انداز میں یتیم پر شفقت کا حکم دیا ہے. ذرا شیئر کیجئے پلیز. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم یجد کا یتیمن فآوا. اے حبیب، اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر اس نے آپ پر اپنی رحمت فرمائی، ٹھکانہ دیا. ووجدہ کا ضالاً فہدیٰ. اس نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، پھر اپنے قریب کی راہ دکھائی. پھر آگے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اس نے آپ کو ضرورت مند پایا تو آپ کو غنی کر دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. تو اے محبوب، یتیم کو اپنی شفقت سے محروم نہ کریں. اللہ. اب دیکھیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یتیمی کے کرب سے گزارا بچپن میں. درست کہہ رہے ہیں. کیونکہ جب کوئی شخص خود کسی مصیبت سے گزرا نہ ہو وہ مصیبت زدہ کے دکھ اور درد کو محسوس نہیں کر سکتا. تو سرکار کریم علیہ السلام اس دور کرب سے گزرے جو یتیمی کی وجہ سے پیش آتا ہے. تو آپ کو یتیمی سے گزرنے والے یتیم بچوں کا احساس بخوبی تھا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارا ذکر کر کے فرمایا محبوب کسی یتیم کو اپنی شفقت سے محروم نہ کریں. سرکار نے تو کرنا ہی نہیں تھا. دراصل اس پیرایہ بیان سے سمجھانا ہم جیسوں کو مقصود ہے کہ تم اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو ان بچوں کی جگہ رکھ کر سوچو، پھر ان بچوں پر ویسا ہی شفقت کا ہاتھ رکھو جیسے اپنی اولاد پر رکھتے ہو. ابتدا میں نے ایک جملہ سنایا تھا، اس میں بڑی نزاکت ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کن للیتیمی کا ابن رحیم. یتیم کے ساتھ اس طرح سلوک کرو جیسے ایک شفیق باپ اپنی سگی اولاد کے ساتھ کرتا ہے. اور مجھے آخر میں کہنے دیجئے، یتیم پر شفقت کرنے والا، جیسے قاسم شاہ صاحب نے بھی کہا، وہ دنیا میں ہی اس کا بدلہ لے لیتا ہے، آخرت میں اس کے بدلے کا یہ عالم ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے میرے لیے جنت کا دروازہ کھلے. میں جیسے ہی اندر بڑھنے لگوں گا تو ایک عورت بھاگتی ہوئی میرے پاس آئے گی. میں پوچھوں گا اے خاتون کیا مسئلہ ہے؟ وہ عرض کرے گی یا رسول اللہ، میں وہ عورت ہوں جو یتیموں کی کفالت کیا کرتی تھی، میرے لیے اجر ہے. حضور فرمائیں گے چلو میرے ساتھ ہی جنت میں. اب ابتدائی طور پر میرے مصطفیٰ جنت میں جا رہے ہیں اور ساتھ اپنے اس خاتون کو لے کر جا رہے ہیں جو یتیم ہے. اور یہیں میں ان تمام بہنوں کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں جو اپنی اولاد کو سینے سے لگا کر بڑے محبت سے پالتی ہیں، لیکن اگر بھائی کے، بہن کے، عزیز کے گھر بچہ یتیم ہو جائے اس کے لیے آپ تھوڑا سا دل تنگ کر لیتی ہیں. ساری عورتیں نہیں ہیں لیکن ایسی بھی ہیں، اور یہ ہمارے دیہاتوں اور شہروں میں مجموعی رویہ ہے. تو خدا کا واسطہ ہے دنیا و آخرت میں اس اجر کی طرف نظر کریں جو اللہ رسول کی طرف سے آپ کے لیے ہے. ان یتیموں کے لیے آپ اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت کریں. اور میں آپ کو بتا دوں، آپ کی اولاد وہ سعادتیں دنیا میں پائے گی جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے اگر آپ نے اپنی اولاد سے بڑھ کر یتیم بچوں پر دست شفقت رکھا تو یہ سب کچھ نصیب. میں کالر ہیں، پھر میں آپ کے ساتھ ایک اپنا بھی وہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ ذاتی قرض بھی ہوتا ہے، میں شیئر کروں گا اور پھر شاہ صاحب کی طرف بڑھیں گے، مگر کالر ہم ذرا لے لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحب خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ وحید بھائی، الحمدللہ. فرمائیے، آنر ہیں آپ. شاہ صاحب میں ظفر محسن نقوی حیدرآباد سے. ظفر صاحب معاف کیجیے گا، عرصہ دراز سے آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. جزاک اللہ، بڑی محبت ظفر صاحب. 70ویں سال میں چل رہا ہوں میں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کے ساتھ ہے. جزاک اللہ. قبلہ شاہ صاحب ہر سبجیکٹ جو آپ اٹھاتے ہیں وہ انتہائی سینسیٹیو، اور یہ ہمیں قبلہ جو مفتی صاحب بیٹھے ہیں یہ مجھے بہت پسند ہے. اتر گئے یہ
اور یہ ہمارے قاسم شاہ صاحب بھی. کیا کہنا ہے؟ بات یہ ہے سر کہ تھوڑا سا اور ایسے ایڈ کر لیجئے اپنی تعلیمات میں. اصل میں دین اسلام جو اصل ہے سر شاہ صاحب وہ تو ہمیں غائب ہو گیا ہے کہیں. یعنی یتیموں کے کیا ہم پہ تو ہر ایک کے حقوق ہیں. یہ تو کریکٹر ہمارے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے وہ کردار ہی یہ ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں. بے شک بے شک بے شک ظفر صاحب بہت درست فرمایا آپ، بہت درست فرمایا. نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ آ گئے اقبال شاہ صاحب. جناب اقبال شاہ صاحب، خانے وال سے غالباً آپ ہیں. اقبال صاحب آپ آن ایئر ہیں اس وقت، فرمائیے. جی اقبال صاحب کی کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی. میں پتہ نہیں شیئر کرنا چاہیے کہ نہیں اب ضرور کرنا چاہیے. میں آپ مجھے خود اس کا تجربہ، میرے والد صاحب کی 8 برس کا تھا میں، میری ڈیتھ ہو گئی. تو میرے چچا جو تھے وہ پنڈی میں ہوتے تھے، میں سرگودا شہر میں تھا، اور ان کے کثیر العیال تھے، 6 یا 7 ان کے بچے. اور وہ اتفاق سے سب بڑے تھے، میں چھوٹا تھا، میں 8 سال کا تھا. تو ہماری کچھ پراپرٹیز وغیرہ بھی تھیں. تو لازمی بات ہے کہ خطرہ تھا کہ بھئی اگر کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہوگا. I'm the only son، ایک ہی بیٹا تھا، تو یہ تو کیسے ہوگا، والدہ تو میری نہیں دیکھ سکتی تھی. تو میرے چچا نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بچوں کو، اس کی وجہ سے سچی بات یہ ہے کہ ان کا ایک چھوٹا جو ہے اس کی تعلیم بھی پوری یعنی کہ اس طریقے سے بہت ہائیلی کوالیفائڈ وہ نہیں ہو سکا. لیکن انہوں نے ایک تاریخی جملہ مجھے یاد ہے، انہوں نے کہا جب خاندان میں بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یار تم تو سب بڑے ہو گئے ہو، وہ تو بیچارہ برباد ہو جائے گا اگر میں نہیں گیا تو. اور پھر 5-6 سال انہوں نے وہ ساری چیزیں ہینڈل کی، سنبھال کے، اس کے بعد میرے حوالے کر کے میں جب میٹرک وغیرہ میں نے کر لیا اور پھر وہ واپس چلے گئے. اور ایک اور بڑی بات ہے، مزاج کے تھوڑے سے ہمارے جو بزرگوار تھے وہ تھوڑا سا غصے کے تیز تھے. تو مجھے کبھی کبھی ہوتا تھا کہ یار یہ ڈانٹ دیتے ہیں کبھی کبھی، اور کھلے ڈولے آدمی تھے، کبھی گال بھی کر دیتے سن. تو جب میں پنڈی جاتا تھا تو مجھے پتہ لگتا تھا کہ یار انہوں نے اپنے پورے ٹینیور میں جب تک مجھے چچا میرے پالتے رہے، مجھے انہوں نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا. سید وصال احمد ان کا نام تھا، شاید نام دیکھیا، کیا خوبصورت نام، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے. کبھی ہاتھ نہیں لگایا. اپنے بچوں کو تو وہ بعد میں کرتے تھے، اور جسے کہ نا جوتا اٹھا کے پہلے مارتے تھے، زندگی میں کبھی. تو میں جب پھر وہ چلے گئے تو مجھے پھر رشک آتا تھا، اور میں سوچتا تھا کہ یار میں کاش وہ حیات ہوتے تو مجھے جب اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت وہ دیا تو ہم ان کی خدمت کر سکتے، ان کے وہ کر سکتے. تو آج بھی اتنے خوبصورت لوگ جو ہیں، ماشاءاللہ، میں خود ایک مثال اس کی آپ کی ہوں کہ انہوں نے جو سلوک میرے ساتھ کیا اس میں فرمائے سلوک جو ہے. آپ خدمت کر سکے یا نہیں کر سکے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کے لیے بڑا. جی 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 بڑے ہی، مطلب میں نے تو خود دیکھا ہے ان کو، فضائل پڑھے ہیں. جی جی یہ سب وہ کے مستحق ہیں، اور وہ مصداق ہے. جی 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 اللہ ان کے تو درجات. ایسا میں سمجھتا ہوں کہ میرے چچا کی طرح لوگوں کو یہ شاہ جی آپ جو فرما رہے ہیں، یہ معاشرے میں ایسے بہت سارے کا لائک صد تحسین افراد موجود ہیں جو یتیموں پر دست شفقت رکھتے ہیں. ہم اگرچہ معاشرے کے منفی رویے پہ بات کر رہے ہیں، لیکن ایسے لوگ یقیناً ہیں جن کی وجہ سے یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، جو اپنے عزیزوں اور یتیم بچوں پر خاص طور پر شفقت کرتے ہیں، نہ صرف پرورش کرتے ہیں بلکہ بہت اہم جو یتیم کا حق ہے اس کی جو مالی، اس کی جو دولت ہے اس کو محفوظ رکھنا. جی یہی بالکل انہوں نے میرے ساتھ اس کی پراپرٹی کو، اس کی وراثت کو. اور آپ کو بتاؤں بیچ میں کچھ ہماری کوئی پراپرٹی پہ کیسز تھے تو اس میں جان کا بھی خطرہ تھا، وہ تک انہوں نے میرے لیے فائٹ کیا. اور اس کے بعد جب مجھے انہوں نے پراپرٹی حوالے کی تو وہ ہر طرح کے معاملات سے بالکل. اور اس میں دیکھیں قبلہ موقع ہے. جی چھوٹا بچہ ہے یتیم، جی 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 جو اس وقت سرپرست ہے، جو یتیم کی نگرانی کر رہا ہے، وہ چاہے تو اس کا مال جس طرح جیسے چاہے وہ صرف کر لے، اپنے نام کروا لے پراپرٹی. تو یہ آزمائش میں سے جو میں نکل جائے. جتنا ان کو جانتا ہوں، میرا خیال ہے کہ وہ جب آتے جاتے ہوں گے گھر تو شاید وہ کرایہ بھی اپنے مال سے دیتے ہوں گے، جو مجھے لگتا ہے ان کا، جو میں جانتا نہیں بات. اور لیکن آپ دیکھیے مثال کے طور پہ وہ واہ فیکٹری میں مدفون ہے. میں جب اس سڑک سے بھی گزرتا ہوں نا سر، کہ مجھے حسن عبدال سے گزرنا ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میں کبھی جاؤں مڑ کے اور اپنے چچا کی قبر پہ، یا کوئی ایسی میری دعا ہو جس میں میرے والد شامل ہوں اور میرے چچا جو ہیں وہ شامل ہوں. ہم یہی ان کے لیے کر سکتے ہیں. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. رحمت رمضان، رحمت رمضان، اللہ کا انعام، رحمت رمضان.
ویلکم بیک ناظرین، ویلکم بیک پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی فاروق القادری صاحب، ہمارے ساتھ سید قاسم علی شاہ صاحب موجود ہیں. شاہ صاحب، اب جو میں سوال آپ کے سامنے اٹھانے جا رہا ہوں وہ ڈائریکٹ یتیمی سے ہے بھی اور نہیں بھی ہے. یہ جو لیکن چونکہ بچوں کے حوالے سے جب ہم یتیم کا ذکر کرتے ہیں تو لازم بات ہے بالغ تو نہیں، چھوٹے بچے جو ہیں، یہ جو ہمیں 7-7 8-8 سال کے بچے سڑکوں پہ نظر آتے ہیں، گاڑی روکتے ہیں، کپڑا مارتے ہیں، وہ وائپر مارتے ہیں، ان میں سے اگر کچھ یتیم نہیں بھی ہیں تو بھی اس کا مطلب ہے کہ وہ کم از کم وہ جو مسکین ہے. اور یتیمی کا وہ جو ہے نا جس میں باپ کی کفالت جو ہے، باپ دو طرح سے نا آپ کی جذباتی تسکین بھی کرتا ہے اور آپ کی کفالت بھی کرتا ہے، وہ حصہ تو کم از کم ان کو نہیں نصیب ہے. یا باپ کما نہیں پا رہا، یا کما نہیں رہا ہے، یا ہے نہیں. اور ہم روز گلیوں میں دیکھتے ہیں، چوراہوں میں دیکھتے ہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ان کے لیے. سب دیکھیں، یہ تو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. کہیں جو بیکاری ہیں وہ بیکاری فیملیز ہیں کہیں ایسی نا، ان کے ہاں تو بچہ جو ہے وہ ایک بیسیکلی سورس ہے انکم کا، کہ 4 بچے ہیں تو 4 بچوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس روزگار سے وہ منسلک ہو گئے کہ مانگنے لگ پڑے. لیکن یہ تو اسٹیٹ کو آن کرنا چاہیے کہ وہ تمام کے تمام لوگ جو محتاجی کی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے تو ان کی کفالت کی جائے. میں مفتی صاحب والی بات کو اس لیے دہرا دیتا ہوں کہ شاید وہ الفاظ اتنے خوبصورت ان کے الفاظ تھے کہ میں شاید میرے دل میں کہیں چھپے ہوئے تھے. اس پہ کئی دفعہ میں نے ویڈیوز میں تذکرہ بھی کیا ہے. 15 رمضان کو عالمی طور پہ اجتماع کا دن بھی منایا جاتا ہے. سر، جس معاشرے میں احساس ہوگا وہاں پر یتیم پروٹیکٹڈ ہے. ٹھیک، آپ اس اینگل سے ذرا شاہ صاحب سوچیں کہ عدالتیں بھری ہوئی ہیں، حقدار کو حق نہیں ملتا. فیملیز میں چچا، رشتہ دار، کوئی اور بندہ، آپ تو خیر کی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے آپ کے چچا کو. میں نے اسی لیے ذکر بھی کیا کہ ایسے لوگ بھی ہیں، بڑی دنیا ایسی ہے کہ جن کی شر جو ہے وہ یتیم محفوظ نہیں ہے. بالکل درست کریں. اور سگے ماموں، چچا، تایا لوٹ کے کھا جاتے ہیں. ایک اس بڑا ہی یہ تلخ ویسے کہہ لیجئے میں بات کہنے لگا ہوں، جس معاشرے میں بیوہ اور یتیم محفوظ نہ ہو وہاں اللہ کی رحمت کیا آنی. اب دیکھیں نا، اس معاشرے میں تو سینکڑوں ایسے کیسز ہیں کہ جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، سر اس کو بلیک میل کرنے لگ پڑتے ہیں، اس کے حق پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اس کی اشیاء پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اس کو کوئی پینشن آ رہی ہے کہیں اس کو ہتھیا لیتے ہیں. بالکل ایسے کئی کریکٹر ہیں جو کہہ لیجیے مردار کھاتے ہیں، جن کو شرم نہیں آتی. تو ایمپتھی جس بھی معاشرے میں ہوگی، احساس ہوگا، شعور ہوگا، دین کا فہم ہوگا. میں تو کہہ رہا ہوں، میں سننے والوں کو کہوں گا یہ موقع ہے کہ اگر آپ کے محلے میں، آپ کی برادری میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے جاننے والوں میں، آپ کے کولیگز میں، شاہ صاحب یہ بڑی نیکی ہے کہ آپ کے کولیگز میں، مجھے ایک میرے بڑے اچھے دوست ہیں، بڈی ہیں میرے، تذکرہ نام نہیں لیتا، آپ کے بھی وہ جاننے والے ہیں. ان کے والد صاحب کا انتقال 2 دن پہلے میں گیا. اچھا، انہوں نے مجھے باقاعدہ اکیلا کر کے مجھے نصیحت کی. انہوں نے کہا یار مجھے پتا میں نے چلے جانا ہے، میری درخواست ہے اس کا خیال رکھنا. اور یقین کریں بعض اوقات میرے اس دوست سے کبھی کوئی تھوڑی سی ناراضگی ہو جاتی ہے، مجھے وہ جملے یاد آ جاتے ہیں اور دل گرفتہ ہوتا ہے انسان کی، یار اگر کسی غیر موجود انسان کا سبسٹیوٹ تو نہیں آپ بن سکتے. جی. لیکن آپ کے چند جملے، آپ کا احساس کرنا، آپ کا تھوڑا مدد کر دینا، آپ کا دل بڑا ہونا، آپ کا درگزر کر دینا، یہ تو بڑے خیر کا کام ہے. تو ڈھونڈ کے آپ اگر آج سے اپنے ارد گرد سب ڈھونڈیں ہمیں سننے والے، تو یہ بڑے خیر کے کام. اور مفتی صاحب کی بات کا ہی ایک سیکنڈ کر رہا ہوں، یتیم خانے کی ضرورت نہیں ہے، احساس کی ضرورت ہے، دل بڑا ہونے کی ضرورت ہے. دسترخوان سر پھیلانے سے، مہمان کو شامل کرنے سے، یتیم کو شامل کرنے سے کم نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک، اپنے بچوں کا مستقبل پروٹیکٹ ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک بات. اور ابھی مفتی صاحب جو ذکر کر رہے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر حساس تھی آپ کی طبیعت اس حوالے سے. وہ مفتی صاحب وہ دیکھیے، وہ جب آپ کی محفل سجی ہوئی تھی اور ایک صاحب جو ہیں وہ اپنے بچے کو ڈھونڈتے ہوئے آئے. اب دیکھیے کس قدر شدت سے آقا کو احساس تھا، اور کیوں لوگ جو ہیں، میں کہتا ہوں پوری دنیا میں آقا سے جڑ جاتے ہیں، اور کیوں جسے کہیے کہ آقا کے ذکر پر لوگوں کی آنکھیں جو ہیں وہ نمناک ہو جاتی ہیں، اور کیوں عشق رسول میں مبتلا ہوتے ہیں، تو اس سینسٹیوٹی کی وجہ سے. تو وہ صاحب آئے تو بچہ ان کا جو تھا وہ کہیں کھو گیا تھا. تو پوچھا انہوں نے کہ یہاں میرا بچہ ہے. 100 طرح کے گمان آتے ہیں کہ پتہ نہیں گر گیا، پتہ نہیں کسی نے اغوا کر لیا، پتہ نہیں کسی کھائی میں گر گیا، کنویں میں گر گیا. تو کسی نے آ کے کہا کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ تو باہر ادھر میدان میں کہیں کھیل رہا ہے. تو وہ صاحب جو تھے دوڑے، تو آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ 1 منٹ ٹھہر جاؤ، میری بات سن کر جانا. واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم جا رہے ہو، اور جس شدت سے تم جا رہے ہو تو جاتے ساتھ ہی اپنے بیٹے کو فوراً جا کے گلے نہ لگا لینا. تو یقیناً انہوں نے کہا ہوگا کہ یا رسول اللہ، میرا بچہ اگر گم گیا ہے، خبر آئی ہے، تو میں یہی کروں گا، ایک بہت ہی
یعنی کہ یہ ایک جیسے کہ یہ ایک نیچرل ایک جو کام ہے جو میرا ہوگا، اس کے علاوہ میں کیا بیہیو کروں گا اس وقت، رویہ جو ہے میرا. تو آپ نے کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یتیم جو ہے وہ بھی موجود ہو، وہ کھیل رہا ہو، اور جب تم جا کر دیوانوں کی طرح اپنے بیٹے کو سینے سے لگاؤ گے تو اس کے ذہن میں خیال آئے گا کہ کاش میرا باپ بھی حیات ہوتا اور وہ مجھے بھی ایسے ہی سینے سے. اچھا عشاء جی، میں یعنی کہ کیا آپ اندازہ کیجئے کس قدر حساسیت ہے، آپ نے جو ایک معاشرتی کریکٹر کی بات کی ہے، جو چوراہوں پر اور اشاروں پر بچے کھڑے ہوئے ہیں. اچھا اس پر آپ ضرور بات کیجئے، اگر کالر لے لیں پھر یہیں سے. میں سمجھا آپ میری جو واقعہ تھا اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے، نہیں تو یہ چونکہ الگ بات ہے تو یہیں سے آپ کنٹینیو کر لیجئے گا. کالر لے لیں. جی خالق صاحب، جناب خالق صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ یتیموں کا تو ٹھیک ہے، یہ اسلامی معاشرے میں ٹھیک ہے، ان کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، تو جو معذور لوگ ہیں جو کام نہیں کر سکتے، معذور ہیں، ان کے بارے میں حدیث اور قرآن کے حوالے سے کچھ بتائیں نا. جی بالکل بالکل سرکار، بالکل جی. یہ دونوں سوال کا جواب بھی دے دیجیے. اور جو بچے جو کام کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ معذوروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو معذوروں کا بھی حق ہے کیونکہ وہ محتاج کے زمرے میں آتے ہیں، تو ان کا بھی جتنے بھی فیملی سے ہیں، مطلب فیملی کے اندر صاحب استطاعت لوگ ہیں، ان پر فرض ہے کہ ان کی زندگی قائم رکھنے کے لیے جتنی ضروریات ہیں، صحت کے حوالے سے ضروریات ہیں، وَآتُوا ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قرآن کہتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو سب سے پہلے ان کا حق ادا کریں. تو یہ ہم پر حق ہے کہ ہم ان معذوروں کی دیکھ بھال کریں. اس پر انشاءاللہ ہم علیحدہ ایک ٹاپک رکھ کر اس کی بڑی جزئیات ہیں، اس پر کئی حوالے سے گفتگو. اور بیت المال میں سے ہمیشہ ان کو بیت المال تک تو شاہ جی آج تک پہنچنا ہی بڑا مشکل ہے. پھر بیت المال سے نہیں، میں ریاست مدینہ کی بات، ریاست مدینہ میں تو مجھے تو یہ تک یاد ہے کہ وہ جب یہودی بھیک مانگ رہے تھے، یہودی، تو آپ نے پوچھا کہ بھائی تم کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ ریاست مدینہ میں مطلب حضرت عمر کے دور کا واقعہ، تو پھر آپ نے کہا کہ نہیں، تمہیں بھی اس کا جو حصہ جو ہے وہ. حضرت عمر نے تو ہر پیدا ہونے والے بچے کا وظیفہ لگا دیا تھا جی اپنے دور حکومت. کالر لے لیں پھر ہمارے. جی مسز ظفر. مسز ظفر آپ آن ایئر ہیں اس وقت. جی ہاں، میں سلام کر رہی ہوں آپ کو، آپ کے تمام شرکا کو بھی میرا سلام. جی وعلیکم السلام. سب آپ کو وعلیکم السلام کہہ رہے ہیں. تھینک یو. بس میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو موضوع آپ نے شروع کیا ہوا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا، اور یہ اس طرح کی کیا کہنا چاہیے، وہ موٹیویشن جاری رہنی چاہیے معاشرے میں، اس کی بہت سب ضرورت ہے. اور میں ایک ٹیچر ہوں، میرے پاس بہت ساری بچیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی مائیں نہیں ہوتی یا باپ نہیں ہوتے. آپ یقین کریں میں ان کے لیے ماں بن جاتی ہوں، باپ. اللہ اکبر. اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا، اللہ آپ کو اس کی جزا دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کل بھی جب وہ پروگرام کی تیاری کر رہا تھا، اور ابھی تک میں اس جملے سے نکلا نہیں ہوں. وہ جب آقا بی بی آمنہ کی جب وفات ہوئی ہے تو آقا نے ایک مرتبہ آپ کی پاس، اور پھر جب آپ کی تدفین ہو گئی ہے تو قبر کے ساتھ لپٹ کر آپ نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میرا آپ کے علاوہ کوئی نہیں، آپ واپس آ جائیں. میں یعنی کہ کالر لیتے ہیں پہلے. جی اشرف صاحب پلیز فرمائیے. ہلو. جی آپ آن ایئر ہیں. جی میں آن لائن. آپ آن ایئر ہیں بھائی، فرمائیے. آن ایئر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کرنل ارشد بول رہا ہوں جی میں لاہور سے. جی کرن صاحب فرمائیے. ارشد صاحب. شاہ صاحب ایک تو آپ سے بات کر کے بڑی خوشی ہو رہی ہے، موضوع تو بہت اچھا سلیکٹ کیا ہوا ہے، بڑی محبت. یہ تو بڑی اچھی بات ہے مفتی صاحب بھی کہ کفالت کے جو انہوں نے جواب دیا وہ تو بڑا دل کو موہ لینے والا تھا کہ یتیم خانوں کی ضرورت تو اس وقت پڑتی ہے جب اس جس سوسائٹی میں وہ بندہ ہے، جب ان کی وہ کیئر نہیں کر رہے تو اس کی نوبت آنی نہیں چاہیے. اگر اس کے اپنے جو اقربا ہیں اگر وہی اس کو وہ اس کی کفالت میں اگر کوئی بھی اس کے قریبی رشتہ داروں میں ہو جائے تو وہ. لیکن میں آپ سے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں سر، یہ ایک تو جو نعت آپ نے سنوائی ہے جی کرن صاحب شہباز صاحب سے، جی بہت ہی ٹچی ہے، دل کو موہ لینے والی ہے. لیکن ایک بات آپ تینوں سے جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، مائنڈ نہ کیجیے گا، پتہ نہیں اب تنقید کتنی برداشت. نہیں تنقید کیوں نہیں، ہم اصلاح کے لیے آپ بیٹھیے، ہر جگہ گنجائش ہوتی ہے ہمیشہ. آپ کی بات سے ہم یقیناً سیکھیں گے. آپ بالکل بے خوف ہو کر آپ بتائیے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں.
اب کسی وجہ سے ڈراپ ہو گئی لیکن بخدا خود ڈراپ ہوئی ہے, مطلب کوئی وہ نہیں ہے, اس لیے کہ ہم سب سیکھتے ہیں. ہم آپس میں بھی جب یہ پروگرام ختم ہوتا ہے ابتدا میں کل کے حوالے سے بات کرتے ہیں, کوشش ہوتی ہے کہ ہر آنے والا دن جو ہے وہ ہمارا گزرے ہوئے دن سے بہتر ہو. آپ میں چند ایک باتیں جی یتیم کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. ایک تو پہلے ہماری بات چلی ہے یہ چوراہوں پر کھڑے ہوئے بچوں کی. میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ جو بچے وہاں وائپر کے بہانے زبردستی آپ کا نوک کرتے ہیں اور پیسے لینا چاہتے ہیں یا مانگنے کے لیے بعض عورتوں نے بچے اٹھائے ہوتے ہیں, ان کے سرپرست وہ ایک سائڈ پر کونے میں بیٹھے ہوتے ہیں, یہ کاروباری لوگ ہیں. اس کے حوالے سے اسٹیٹ کو حرکت میں آنا چاہیے. یہ ہمارے پاکستان کے معاشرے کا کوئی اچھا چہرہ نہیں جا رہا. بالکل درست. جب لوگ یہاں آتے ہیں یہ چہرہ دیکھتے ہیں یہ پاکستان ایسا ہے, اس پر اسٹیٹ حرکت میں آئے. یہ جو آپ نے ماشاءاللہ کفالت سینٹر بنائے ہیں, احساس سینٹرز بنائے ہیں, پناہ گاہیں بنائی ہیں, اگر یہ لوگ واقعتاً محتاج ضرورت مند ہیں تو ان کو وہاں پر آپ سیٹلڈ کریں, تعلیم حاصل کریں, ان کی بیک کریں, ان کو سیٹ کریں. لیکن یہ چہرہ اچھا نہیں ہے, ہمیں دیکھ کر خوشی نہیں ہوتی. کوئی مدد کرتا بھی ہے, اگر آپ نے صبح کے وقت مدد کی ہے نا تو شام کو آپ پھر آئیں گے اس وقت وہیں کھڑا ہوگا. اب کیا سارا دن اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی, صرف ان کا کاروبار بنا ہوا ہے. دوسری میری گزارش یہ ہے کہ یتیموں کے حوالے سے سب سے پہلا حق ہے قریب ترین رشتہ دار کا, کہ اگر کوئی بچہ یتیم ہو گیا ہے تو اس کی پراپرٹی, اس نے جو مال چھیڑا ہے اس کی نگہداشت کرے, اس کی نگرانی کرے, اس میں اپنی ذات کے لیے کوئی 1 روپے کا خرچ نہ کرے, اس میں سے اس بچے کو کھلائے پلائے, اس کی تعلیم, اس کی پرورش کرے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس سے بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ بچے کے مال کو سٹور کر دے اور اپنی ذات سے اپنی جیب سے اگر وہ اس کی استطاعت رکھتا ہے تو اس بچے کی مکمل تعلیم اور پرورش کرے, اس پر زیادہ اجر ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس ظاہری پرورش کے علاوہ ایک اور فرض ہے, وہ ہے آپ کے رویہ, آپ کی شفقت, آپ کا اس کے ساتھ تعلق خاطر. بالکل درست کریں. وہ یہ ہے کہ آپ اس بچے کو اپنی اولاد سے بڑھ کر ترجیح دیں. اس کے جو جذباتی جو گوشے ہیں زندگی کے اس کا بھی خیال. وہ بچہ اپنے باپ کی کمی محسوس ہی نہ کرے. بالکل درست. اسلام نے تو اس طرح پیار اور شفقت اور حسن سلوک اور محبت, اس میں آپ کے سامنے سیرت کا وہ گوشہ موجود ہے, اس کو پیش نظر رکھ کے آپ یتیم کے ساتھ سلوک کریں. جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تو دادا نے باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی. جب حضور تشریف لے گئے تو حضرت ابو طالب نے اپنی اولاد سے بڑھ کر حضور کو ترجیح دی. کھانا اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک حضور شروع نہ کریں, پانی اس وقت تک نہیں پیتے تھے جب حضور پانی نہ پی لیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر آسائش کا, ہر ضرورت کا اور ہر لمحے آپ کے ہر حوالے سے کیسا پروٹیکٹ کیا آپ کو, کیسا. وہ تو چلے آپ کی وہ بلوغت کی عمر ہو گئی, جوانی کی عمر ہو گئی, لیکن یتیمی کا جو دورانیہ ہوتا ہے نابالغ ہونے سے پہلے کا, اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو ابو طالب ہر موقع پر ہر حوالے سے ایون کہ اپنی اولاد سے بڑھ کر شفقت دینے اس کے حوالے سے آپ نے ترجیح دی. کالر ہمارے پاس ہے جی, سارا بی بی ہیں. سارا صاحبہ آپ اس وقت آنر ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, آپ اس وقت آنر ہیں, فرمائیے. جی وسیع شاہ صاحب آپ کو اور قاسم علی صاحب کو میری طرف سے اور مفتی صاحب کو بہت سلام. وعلیکم السلام. آپ کی ٹرانسمیشن جاری ہے. جزاک اللہ. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ ویسے تو یتیم کے ٹاپک سے بات ہو رہی ہے, لیکن میرا اپنی والدہ سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے. مطلب ہماری والدہ, جیسے قاسم علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ گیپ ہو جاتا ہے پیرنٹس اور بچوں کے درمیان, تو یہ چیز شاید ہم بھی فیل کرتے ہیں, اور اس وجہ سے ہماری والدہ اکثر ہمارے سے بہت بدگمان رہتی ہیں. کچھ عرصے میں وہ ایک دم آئسولیٹ ہو جاتی ہیں, بات بھی مطلب کچھ دن کے لیے وہ بالکل مطلب کارنر ہو جاتی ہیں, مطلب ایک کمرے میں بند ہو جاتی ہیں. پھر کچھ دن بعد ان کو دوبارہ مطلب پھر ہم بھی مطلب اس کا شاید کیئر نہیں کر پاتے جس کا کرنی چاہیے, یعنی وہ گیپ کی وجہ سے. آپ یہ بتا سکتی ہیں سارا آپ کی والدہ محترمہ کی عمر کتنی ہے؟ 60 years old. ٹھیک ہے, آپ کا سوال مکمل ہو گیا. جی بالکل. اور شاہ صاحب. اچھا سر دیکھیں, اس کا جو بڑا اخلاقی لحاظ سے بات کروں تو جب بوڑھے ہو جاتے ہیں, جی میں نے اسی لیے عمر پوچھی ان کی, وہ بوڑھے ہونے کے ساتھ ساتھ بچوں والا مزاج بھی ہو جاتا ہے. بچے ہی ہو جاتے ہیں, بالکل بلکہ بچے بن جاتے ہیں, بالکل وہی. اور تو اور جیسے بچہ ایک بات کو 10 بار پوچھتا ہے, وہ بھی 10 بار. اسی لیے قرآن نے کہا کہ ان کے ساتھ
ویسے ہی شفقت اور نرمی کا سلوک کرو جیسے انہوں نے تمہارے ساتھ بچپن میں شفقت اور نرمی کا سلوک. یہ کہہ لیجئے کہ جیسے بچے کے ساتھ آپ بچے کے لیول پہ آتے ہیں, پھر بات چیت کرتے ہیں اور آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ بڑوں والی. سر ایک اور شاہ صاحب ایک نفسیاتی طور پہ بھی ذرا چیزوں کو سمجھنا چاہیے. سر زندگی اتنی مشکل چیز ہے شاہ صاحب, آج آپ 47 سال کی عمر میں 40 کی عمر میں ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں 100 غم 100 مسئلے ہم نے دیکھے, بالکل ٹھیک, اور کئی چیزیں کہیں کمپاؤنڈ ہو رہی ہیں ہمارے مزاج میں, ہماری فیلنگز میں, ہمارے ایموشنز میں, ہمارے اندر کی جو سیلف ہے وہ پتہ نہیں تار تار ہوئی ہوتی ہے. اب ہمیں نہیں خبر ہوتی کہ کب یہ برسٹ ہو جائے, کب یہ والکینو پھٹ جائے. اور آپ اکثر لوگوں کو دیکھیں گے وہ عمر کے ساتھ ساتھ چڑچڑے ہو جاتے ہیں, کچھ بیزار ہو جاتے ہیں, کچھ گمسم رہنا شروع کر دیتے ہیں, کچھ لوگ بڑبولے ہو جاتے ہیں. یہ بڑبولا کریکٹر بڑا کامن ہے, ہر دوسرے چوتھے خاندان میں آپ کو ایک شخص ملے گا جو فزیکل حملہ نہیں کرتا لیکن زبان اس کی کچھ نہ کچھ کہتی رہتی ہے, اور اس زبان سے کئی طرح کے اس کو پرابلمز بھی فیس کرنے پڑتے ہیں لیکن اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. تو ہمارے پاس ہے درگزر کی آپشن, ہم معاف کریں, ہم درگزر سے پیش آئیں اور سوچیں کہ کیا کیا مشکل جو ہماری وجہ سے مشکلات تھیں ہمارے ماں باپ نے فیس کی ہوئی ہیں. شاہ صاحب میں ایک بڑی کلاس میں بیٹھا تھا, سارے آفیسرز تھے, میں نے سب سے پوچھا مردوں سے کبھی آپ میں سے کسی نے پیمپر چینج کیا؟ سر کسی ایک نے چینج نہیں کیا تھا, کیونکہ عموماً مائیں چینج کرتی ہیں. آپ ذرا دیکھیے کہ آپ سوچیں وہ پیمپر ماں چینج کرتی رہی, سلاتی کیسے رہی, اپنے منہ کا نوالا بچوں کے منہ میں ڈالتی رہی, کیا کیا قربانیاں دیتی رہی. اور اگر کبھی ہمیں تھوڑی سی قربانی دینی پڑی اور بالخصوص برداشت یا پھر درگزر کی شکل میں, تو ہمیں دینی چاہیے. میں تو شاہ صاحب کی بات کو اگر مجھے اجازت ہے شاہ صاحب, تو میرے تو حساب سے میری جو میں نے جتنا زندگی کو سمجھا ہے اور قرآن سے اس معاملے کو سمجھا, میرے حساب سے تو آپ کے پاس دوسری آپشن ہی کوئی نہیں جو میں سمجھا. آپ مکمل مجھے اگر فون کالر لے لوں پھر آپ سے بھی میں لیتا ہوں. کالر ہمارے پاس ہے جی, فیض الحسن صاحب. جناب سید فیض الحسن صاحب لاہور سے. جناب آپ آن ایئر ہیں اس وقت. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سید صاحب, آپ آن ایئر ہیں اس وقت. جی سر میں بات کر رہا ہوں. جی سر میری آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے, پورے پاکستان کو جہاں جہاں 92 نیوز دیکھا جا رہا ہے. جی سر میں نے گزارش یہ کرنی تھی کہ میں نا یہ جو پروگرام شروع کیا ہوا ہے. ہیلو جی آپ بولتے رہیے, میں اس لیے چپ ہوں تاکہ آپ بات مکمل کر سکیں. وہ سر مجھے یکم رمضان کا ان کا میسج آیا ہوا ہے میرے نمبر کے اوپر. میں جاتا ہوں وہاں جاتا ہوں, یہ فنگر پرنٹس نہیں آپ کے آ رہے. آپ احساس والوں کی بات کر رہے ہیں, احساس پروگرام والوں کی؟ جی سر. جب آپ میں ناظرہ 2 بار گیا ہوں, وہاں ویریفائی کرا کے آیا ہوں, پھر گیا ہوں, پھر بھی وہاں نہیں آتے. تو میں معذور ہوں, ٹھیک ہے نا, رکشا جاتا ہوں 600 روپے میں. ٹھیک, تو وہ میں بہت پریشان ہوں. دوسرا مفتی صاحب سے میں یہ سوال کرنا ہے کہ میں سید ہوں, مجھے یہ 12,000 روپیہ لگتا ہے. ہم یہ کر رہے ہیں کہ آپ کا نمبر جو ہے وہ ہماری ٹیم جو ہے وہ رکھ رہی ہے, پھر ہم کوشش کریں گے کہ اس معاملے کو سمجھ سکیں اور آنے والے دنوں میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں کہ کیا متعلقہ لوگوں نے اس بارے میں کہا ہے. جزاک اللہ. ڈنمارک سے منشا صاحب ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وسیع صاحب کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ. آپ اس وقت آن ایئر ہیں منشا صاحب. جی بہت شکریہ ماشاءاللہ, بڑا اچھا آپ نے موضوع چنا ہوا ہے اور مہمان بہت اچھے بلائے ہیں. میرا بس سوال صرف سمپل سا سیدھا سا ہے کہ ٹائم کم لوں آپ کا. اچھا ایسے ہے کہ میری جو سسٹر ہے نا, وہ اس کا جو میرا بہنوئی تھا وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. جی. تو بچے اور وہ ہمارے پاس ہی رہتے ہیں. جی. تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی الحمدللہ ہم ویل سیٹلڈ ہیں, لیکن وہ ان کا ذریعہ معاش اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے, لیکن وہ تب سے 10-12 سال سے ہمارے ساتھ ہی ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا ہم جو زکوٰۃ یا کچھ ایسی چیزیں نکالتے ہیں, تو کیا ان کی بیٹی بھی ہے, ان کا بیٹا بھی ہے, چھوٹے ہیں ابھی وہ پڑھ رہے ہیں, تو ان کا ذریعہ معاش نہیں ہے, کیا ہم وہ ان کو دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, میں یہ سوال مفتی صاحب کی طرف لے کے جاؤں گا, اور میں یہ بھی لے کے جاؤں گا کہ اگر جوانی میں کوئی بچی کسی وجہ سے بیوہ ہو جاتی ہے تو ہمیں انکریج کرنا چاہیے نا غالباً کہ دوبارہ نکاح جو ہے اس کا فیملی میں یا بچوں کی, ہمیں ایسے حالات بھی پیدا کرنے چاہیے. اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور چھوٹے سے وقفے کے بعد. لیکن 2-3 سوال آپ کے پاس آ گئے نا, چھوٹے سے وقفے کے بعد آتے ہیں ناظرین.
ڈاکٹر صاحب وہ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جو سارا بی بی نے غالباً انہوں نے بات کی تھی والدہ کے حوالے سے. جی جو کنڈیشن انہوں نے بتائی ہے نا کہ کبھی وہ خاموش ہو جاتی ہیں, کبھی صحیح گفتگو کرتی ہیں, یہ کنڈیشن ان کی بتا رہی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی پرابلم ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے وہ چاہیں تو اپنا PCR سے میرا نمبر لے لیں, میں ان کے ایک وظیفہ بتاتا ہوں, اس پر عمل کریں. ٹھیک ہے. ویسے تو ضرورت تھا کہ ان کا استخارہ کیا جاتا, چیک کیا جاتا. میری بہن سارا اس طرح کریں کہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ, ٹھیک ہے, اور 111 دفعہ یا سلام ہو, ٹھیک ہے, اول آخر 3 مرتبہ درود پاک. ٹھیک ہے. یہ پانی پر دم کر لیا کریں روزانہ. جب بھی ماں جی پانی پینا چاہیں تو یہ پانی پلائیں. ٹھیک ہے. آئندہ دن پھر ایسے کر لیا. ٹھیک ہے. اس کو معمول بنا لیں, انشاءاللہ ان کو واضح فرق محسوس ہوگا. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. اور دوسرے ویسے بھی اس پہ بھی کچھ روشنی فرما دیجئے. ہم نے تو دونوں نے اس پر بات کی کہ بزرگ تھوڑا سا ذرا مزاج میں بیماریوں کی وجہ سے, بعض اوقات ایج کی وجہ سے چڑچڑاپن تو آ جاتا ہے, تو اس کے لیے کیا پھر بچوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے وہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ذہن میں رکھنی چاہیے. انہوں نے حضور سے سنا کہ ماں باپ کے قدموں میں جنت ہے, ان کی خدمت میں جنت ہے. تو عبداللہ ابن عباس نے ایک سوال اٹھایا, یا رسول اللہ ولو ظالمہ, جی اگر ماں باپ ظلم اور زیادتی کریں تو پھر میں نعم, ہاں اللہ, اگر وہ ظلم اور زیادتی بھی کیوں نہ کریں تم نے پھر بھی ان کی اتباع اور خدمت ہی کرنی ہے, تمہیں تب جنت ملے گی. سبحان اللہ. سو اولاد کے لیے تو کوئی سیکنڈ آپشن ہے ہی نہیں. ٹھیک. ماں باپ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے سخت رویہ ہو, ان کے کلمات سخت ہوں یا ان کے تقاضے سخت ہوں, آپ برداشت کریں اور اجر پائیں گے. ٹھیک ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ جناب راشد صاحب. جناب راشد صاحب آپ آنر ہیں اس وقت. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام سب کو السلام علیکم. جو مہمان بیٹھے ہیں شاہ صاحب, آپ سے بات کرنا ایک اعزاز کی بات ہے. مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کرنا. بہت شکریہ. بڑی 2 باتیں مختصر کروں گا, اور آپ سب ماشاءاللہ انٹلیکچوئل لوگ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت اشد ضرورت ہے, میں ذاتی طور پہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ علامہ اقبال ان کے تخیل کو کچھ ایسی کاوش اور سٹرگل ارینج کی جائے. آپ لوگ انٹلیکچوئل پہ یہ فرض ہے کہ جس سے یہ ہماری نوجوان نسل میں وہ پینیٹریٹ کر سکے. یہ قوت مدافعت کا کام کرے گی آج کل. ٹھیک ہے. اگر وہ اس کے لیے کوئی ارینجمنٹ کیا جائے, آپ لوگ اس پہ کچھ سوچیں. اور دوسری بات, قاسم شاہ صاحب بہت اچھے, بڑا اچھا بولتے ہیں, بات کرتے ہیں. ان سے درخواست ہے, ان سے ایک رائے لوں گا میں کہ آج تک یہ میں نے سنا ہے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں, لیکن اس کو میں نے تھوڑا تبدیل کیا کیونکہ مجھے تھوڑا سا یہ دیر ہے والی بات نیگیٹو لگتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جب اپروپریٹ ٹائم ہوتا ہے اسی وقت دیتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے ہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے. واہ واہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میرے خیال میں تبصرہ چاہ رہے ہیں اسی بات کو, اگر آپ آگے بڑھانا چاہیں. اصل میں سر دیکھیں, پر امید رہنا بڑا ضروری ہے, اور بدترین حالات میں بھی یہ کہہ لیجئے کہ یہ بڑا ہی جملہ مجھے اپیل کرتا ہے, بدترین حالات میں بھی پر امید رہنا چاہیے. سبحان اللہ. یہ خبر نہیں ہے شاہ صاحب. دوسرا نا, ایک بڑا زندگی کا ایک بڑا خوبصورت فلسفہ ہے, اس کو گورے نے تو نام دیا لنکنگ ڈاٹ تھیوری. اچھا. لنکنگ ڈاٹ تھیوری. لنکنگ ڈاٹ تھیوری کا مطلب یہ ہے کہ میں وسیع شاہ صاحب کو پورا نہ جانتا ہوں, شاید وہ مجھ سے بھی تھوڑا سا واقف ہوں. قدرت نے اس ٹرانسمیشن میں ہم دونوں کو اکٹھا کر دیا, شاید یہ ٹرانسمیشن تھی, لیکن زندگی کے کسی اور وقت میں پتہ لگے کہ یہ باقاعدہ ایک قدرت کی پلاننگ کے تحت ڈاٹ کے ساتھ ڈاٹ ملوایا جاتا ہے. ایک واقعہ. اچھا, بعض اوقات شاہ صاحب ایسا ہوتا ہے کہ برا واقعہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے, لیکن اس کی حکمت کی اس میں خیر کیا, یہ کسی اور وقت میں کسی اچھے واقعے کی وہ ابتدا ہوتی ہے. درویش یہ کہتے ہیں کہ آنے والی چٹھی جس پہ تکلیف لکھا ہے اس کے اندر کوئی راحت ضرور ہوتی ہے. واہ 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 واہ, کیا اچھا جملہ ہے. اور بعض اوقات آپ دیکھیے, ایک دروازہ جس پر ہم دستک دے رہے ہوتے ہیں وہ نہیں کھل رہا ہوتا, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں باری تعالیٰ اس بند دروازے کے ذریعے کسی ایسے دروازے کی طرف بھیجنا چاہ رہا ہے جہاں اس دروازے سے کہیں زیادہ کچھ بہتر چیز جو ہے وہ پوشیدہ ہے. ہم ٹکرے مارتے ہوئے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا کون سا نقصان ہو رہا ہے, ورنہ وہاں سے مڑیں گے تو کسی اچھی جگہ جائیں گے. ڈاکٹر جبین صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحبہ. سر میں نے ایک کوشچن کرنا تھا. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. اور
اور سر جو آپ نے ہر روز حضرت علی پہ پروگرام دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، بہت ہی اچھا تھا. ڈیلی یقیناً ہمیں کسی بھی ایک جیسے رمضان میں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. لائک حضرت عائشہ پر بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر برگزیدہ یعنی کہ ہستیاں مجھے پتہ چلا کہ رمضان میں اتنے پیاری پیاری ہستیاں یہاں سے پردہ فرما گئی. جی سر میرا نام مفتی صاحب سے ایک سوال تھا کہ رات کے کھانے کے بعد 40 قدم کہتے ہیں چلنا سنت ہے، یہ بات سچ ہے یا ویسے ہے؟ مفتی صاحب طبی پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک ہے 120 قدم آپ ضرور چلا کریں. اس کا بعض روایات میں ذکر ہے. ہر جو حدیث پاک میں حکم فرمایا گیا ہے اس کی اپنی ایک نوعیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ آپ کو ایک ترغیب دلائی گئی ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے بنیادی بات یہ ہے. بنیادی بات یہ کہ آپ 120 قدم چلیں. ٹھیک ہے، کالر ہمارے ساتھ جناب محمد نعیم صاحب. جی جی سر، جی سر. جی نعیم صاحب پشاور سے فرمائیے. جی پشاور سر. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام نعیم صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب اور قاسم شاہ صاحب کو میری طرف سے بہت بہت سلام دیجیے گا. جی جی پہنچ گیا. جی جی. اور ایک ریکویسٹ شاہ صاحب ذرا یہ فرید صاحب سے شہر مدینہ کی نعت کو. ہاں ہاں شاہ مدینہ شہر مدینہ نعت یاد آ رہی. ٹھیک ہے، ابھی ہم جب بڑھیں گے الحاج صاحب کی طرف تو ہم نعیم صاحب کی جو وہ پوری کر سکتے ہیں فرمائش. جی 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 شہباز بھائی کہہ رہے ہیں جناب ہم پوری کریں گے. اچھا اب سر ہم تھوڑا سا ذرا تحفے کی طرف، دوسرا جو ہمارا موضوع ہے یتیم والا موضوع ایسا یعنی کہ اس پر جتنی بھی چاہیں ہم بات ہو سکتے ہیں، جذباتی پر نہیں تھا اور لیکن ہم نے کافی اس کو میرے خیال میں کور کر لیا. بنیادی بات یہ ہے جو 100 باتوں کی ایک بات ہے کہ اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی برکت ہے جس گھر میں کوئی یتیم پل رہا ہے، اور اس گھر میں یعنی کہ اس گھر پہ بہت ہی بربادی ہے جہاں کوئی یتیم ہے مگر سلوک اچھا نہیں ہو رہا. یہ بنیادی بات ہم نے کر لی. اب سر یہ فرمائیے کہ تحفے کی تعریف تو وہی ہے میرے خیال میں، اس کی ہم اس پہ تو وقت ضائع نہ کریں کہ کسی کو کوئی چیز جو ہے وہ پیش کرنا محبت سے. ٹھیک ہے، اب تحفے کی نیت کا کیا کوئی عمل دخل ہوتا ہے اور تحفے دینے کے فوائد اور نقصانات کیا ہیں؟ شاہ صاحب دیکھیں، سب سے تحفے کا خوبصورت حوالہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں سے جی 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 آپ نے تحفے دیے بھی ہیں، لیے بھی ہیں. اور تحفے کے ساتھ جوڑا اس بات کو کہ دل کی کدورت کو دور کرتا ہے، محبتوں کو بڑھاتا ہے، تعلق بڑھتا ہے آپ کا. یہ ایک تعلق کی علامت بھی ہے کہ آپ وہ سادگی سے اگر میں کہوں تو جو چیز آپ دے رہے ہیں اس کا مطلب اس کی کوئی ویلیو ہے بندے کی، آپ اس کو کوئی عزت دے رہے ہیں، آپ اس کو ویلیو دے رہے ہیں اور اس بات کا احساس کر رہے ہیں کہ یہ میرے لیے بڑا مقدم ہے. یہ دراصل کسی کو ویلیو دینے کا ایک اظہار تو زبان سے ہے، عملی اظہار. ویسے آج ہم سب کو تحفے لے کے آنے چاہیے، میرا دل کہہ رہا ہے کہ عملی اظہار بھی ہمیں کرنا چاہیے. میں ابھی وقت اگر ہوا نا تو میں ہمارے ایک شاعر دوست محترم نام لیے بغیر تحفے پہ ان کا ایک لطیفہ سناؤں گا آپ کو. میں اس لیے مسکرا رہا تھا. اب شاہ صاحب اس میں جو کہہ لیجئے ایک حدیث ہے، میں مفتی صاحب آپ مور لگانے میں کیونکہ میں آپ سے مدد لے لیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحفہ وصول کرنا بعض جگہ دینے کی بات بھی ہے. بکری کے جو کہہ لیجئے پائے ہیں یعنی جو بڑے حقیر سمجھے جاتے ہیں، اگر وہ بھی کوئی دے تو اس کو حقیر نہیں ماننا چاہیے. بکری کے پائے، اور یہ اس کلچر میں تو بالکل ہی حقیر تھا، شاید کلچر بھی نہیں تھا پکانے کا. یہ تو پنجاب میں اور ہمارے اس بیلٹ میں پایوں کا کلچر ہے. یعنی اتنی حقیر چیز بھی کوئی تحفے میں دے رہا ہے تو اس کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے، اور اگر دینے پڑتے ہیں تو دے دینے چاہیے. یہ تھوڑا سا میں شامل ضرور جامع ترمذی میں ہے کہ آپ نے فرمایا تحفہ دو اگرچہ تمہیں بکرے کے پائے ہی کیوں نہ دینے پڑے. صحیح بہت مفہوم یہ جو شاہ صاحب بالکل صحیح. تو اب سر اس میں دیکھیں حقیر چیز کے معنوں میں حقیر چیز کے مطلب یہ ہے کہ بالکل ہی جو دے سکتے ہو دو دے سکتے جی. لیکن اس کی شرح میں یہ ضرور عرض کر دوں، محدثین نے لکھا ہے کہ آپ تحفہ دینے والے کی شخصیت کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کیا وہ اس کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا. اس کو دیکھ کر اس کے مطابق تحفہ دیں. بالکل ٹھیک. شاہ صاحب اب یہ بڑا اہم ہے کہ بڑی دنیا تحفہ وصول کرتے ہوئے حقیر محسوس کرواتی ہے. یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. یہ کوئی محبت سے لایا ہے، اس کی سادگی. آپ کے ساتھ میرے ساتھ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے جو بالخصوص تھوڑا پبلک سے زیادہ اوپن ہے. مفتی صاحب کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کہ کوئی بندہ پوجے ہوئے چھولے لے آیا ہے، چنے لے آیا ہے، یا کسی بندے نے کہہ لیجیے بڑی سادگی سے. میں ایک دفعہ بڑا ہی عجیب میرے ساتھ ہوا کہ کسی شادی ولیمے کی ایک جگہ پہ میں موجود تھا، تو ایک ساتھ بیٹھے صاحب نے
جو نہیں جانتے تھے مجھے، انہوں نے مجھے ٹوتھ پک پیش کی. انہوں نے کہا حضرت یہ میری طرف سے اسے قبول فرمائیے. میں ان کی اس سادگی پہ حیران ہوا، لیکن میں نے کہا یہ انتہائی چھوٹی سی چیز بھی آپ کو محبت سے قبول کرتے ہوئے، اور اگر وہ پہلے استعمال نہیں ہوئی ویسے مجھے مذاق میں بات کہہ رہا ہوں کیونکہ اب تو بڑا ہی خوفناک ہے چیزیں ساری. تو مجھے ویسے دیکھیے آپ آپ یہیں سے مکمل کیجئے. عبد القادر مرحوم یاد آ گئے. ہم شو کرتے تھے تو ان کو ریکویسٹ کرتے تھے آ جاتے، تو ان کو ہم سے ایک محبت. ایک دن خود تشریف لائے میرے پاس اور مجھے انہوں نے شہد اور انہوں نے وہ جو ایک مسواک جس میں زیتون کی مسواک وہ اس کی ڈبیا اور وہ زیتون کی مسواک. آپ یقین کریں وہ جب حیات تھے اس وقت سے ہی میں نے اس ڈبیا کو سنبھال لیا. میں نے کہا یار یہ کتنی محبت سے میرے لیے لے کر آئے اور پھر کتنا بڑا آدمی ہے. لیکن آپ نے بالکل درست کہا کہ جو بھی تحفہ انہوں نے دیا مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ وہ کسی جگہ گئے تو میں ان کے حافظے میں تھا، تو ایک دم سے میرا ان کا تعلق جو ہے وہ جمپ مار کے کئی مینی فولڈ جیسے کہتے ہیں نا، کئی ملٹیپلائی ہو گیا اس بات سے. اچھا دوسرا شاہ صاحب دیکھیں، آپ جب تحفہ دیتے ہیں تو دراصل مال سے جو آپ کا وہ لالچ والا ایلیمنٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جی آپ اس چیز کو اہم سمجھتے ہوئے دیکھیں، دراصل آپ کسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں. میں آتے ہوئے سوچوں کہ میں کیا لے کر آؤں، تو میں اس کا مطلب ہے میں نے اس کو اور دل کو وقت ٹائم دیا نا سوچنے کے لیے، اس کو یہ پیش کروں، اس کو کیسا لگے گا. اچھا ہمارے ہاں شاہ صاحب ایک ایسا بھی اس میں شعبہ ہے جس کو ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے. ہماری بڑی دنیا ایسی ہے جو آفیسرز کو، اتھارٹی کو، حاکم کو تحفے دیتے ہیں، اور وہ اس لیے دیتے ہیں کہ وہ جگہ بنا پائیں یا کام نکلوانے ہوتے ہیں. اب ڈپٹی کمشنر یا اسسٹنٹ کمشنر یا ایس ایچ او یا کسی بھی عہدہ دار کو دیکھا جائے تو بڑی دنیا وہ تحفے دے رہی ہوتی ہے، اور تحفے میں بعض اوقات ایسی چیزیں دے دی جاتی ہیں جو کہہ لیجئے کہ اسراف کی انتہا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ظلم اور زیادتی ہے. وہ پھر جو میرا خیال ہے فقہی طور پہ مفتی صاحب بتا سکتے ہیں، وہ تحفے کے زمرے میں نہیں، وہ رشوت کے زمرے میں چلا جاتا ہے کہ تحفہ نہیں وہ بنتا، وہ رشوت بن جاتی ہے کہ کام نکلوانے کے لیے. تحفہ بنیادی طور پہ محبت کا اظہار ہے، تحفہ ایک تعلق کی مضبوطی کا اظہار ہے کہ میرے لیے یہ اس بندے کی ویلیو یہ ہے کہ میں اس کے لیے یہ چیز لے کر آیا. ایک بار دیکھیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کی اہلیہ کو ایک تحفہ جو ہے ایران سے، غالباً فارس سے، کیسر و کسرا کا جو وہ تھا، جو اس وقت ان کے نائبین تھے یا جو بادشاہ تھے، ان کی طرف سے آیا تھا، تو آپ نے وہ واپس لے کے ان سے اور پھر بیت المال میں جمع کرا دیا تھا. بہرحال اس پہ مفتی صاحب بالکل یہ تحفہ اس طرح اور بھی بہت خفا ہوئے تھے سیدنا عمر. میں اس حوالے سے ایک تو بالکل شاہ صاحب نے 100% درست فرمایا کہ جو کسی بھی منصب پر متمکن ہے، ایک چھوٹے پولیس کانسٹیبل سے لے کر وزارت عظمیٰ تک، چاہے وہ ہماری عدلیہ ہو یا دیگر ادارے ہوں، جہاں پر پبلک کو اپنے کام کے لیے آنا پڑتا ہے تو پبلک میں سے کوئی ان کو تحفہ دے تو ان کے لیے تحفہ قبول کرنا جائز نہیں. اسے رشوت کے زمرے میں شمار کیا گیا ہے کیونکہ وہ اپنی منفعت لینا چاہتے ہیں. تحفہ دے کر دراصل مقصود کوئی مالی یا کوئی اس طرح کی ظاہری منفعت نہیں ہوتی. تحفہ دینے کا اصل مقصد ہوتا ہے اظہار محبت. تو جہاں یہ مقصود باقی ہے وہ تو تحفہ ہے، اور جہاں غرض کوئی اور ہے پھر وہ تحفہ نہیں کہلائے. اچھا، اور بعض اوقات آپ جیسے ہمارے کچھ دوست ہیں جو بڑے عہدوں پہ، لیکن ہماری ان سے بہت ہی خلوص کا تعلق ہے، وہ قریبی تعلق ہے، اور اس طرح کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ الگ نوعیت کا تحفہ ہوتا ہے. وہ اس کا بھی تعلق آپ کی نیت سے ہوا نا، نیت سے ہوتا ہے، یہ مطلب نیت سے ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ فرمائیے کہ عموماً کیسا، یعنی کہ مستحب کیا ہے اس میں، کس نوعیت کا تحفہ جو ہے اپنی بساط دیکھتے ہوئے دیکھنا چاہیے یا دوسرے کی شان و شوکت دیکھتے ہوئے دیکھنا چاہیے؟ تحفہ خریدتے ہوئے، تحفہ دیتے ہوئے کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے؟ شاہ صاحب یہ تو میں سمجھتا ہوں اپنے ساتھ زیادتی ہے کہ آپ کسی کا عہدہ دیکھیں اور پھر اس کے شایان شان چیزیں آپ اکٹھی کریں. آپ کو تو اپنا جو اپنا دی بیسٹ ہے آپ نے وہ دینا. ٹھیک ہے. ایک بات. دوسرا میں اپنی ذاتی پریکٹس آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. میں شاہ صاحب دیکھتا ہوں کہ بڑے تحفے، اس پہ میں تھوڑی سی بات کر چکا ہوں، تھوڑی وضاحت چاہتا ہوں اس میں دینا. بڑی دنیا تحفے کی بجائے سزا دے رہی ہوتی ہے. یعنی آپ مثال لے لیجئے کہ ایک کیک آ گیا ہے بیکڈ کئی چیزیں جو ان سے انتہائی خطرناک ہیں، یا بڑی دنیا وہ بوتلوں کا پورا کریٹ آپ کو دے دیتی ہے، جی وہ دے دیتی ہے. بعض لوگ تو سگریٹوں کا پورا ڈنڈا بھی پیش کرتے ہیں کہ جناب یہ پئیں اور کینسر آپ کے مقدر میں لکھا جائے گا. تو بعض اوقات آپ کسی کو اس محبت سے شوگر کا مریض بنا رہے ہوتے ہیں، یہ بڑی محنتوں کے خیال کریں کہ کیا دے رہے ہیں. شوگر کے مریض بنائے جاتے ہیں بڑی محنت سے،
دل کے مریض بڑی محنت سے بنائے جاتے ہیں, معدے کے مریض تو انتہائی محنت سے بنائے جاتے ہیں. کس نوعیت کے تحفے دینے چاہیے؟ مگر ذرا کالر لے لوں. ایک ون لائنر جو ہے نا سر, وہ یہ کہ اس کی لائف میں کوئی ویلیو ایڈیشن ہو, کوئی ایسی ویلیو ایڈیشن ہو جو وہ یادداشت کا, جیسے عبد القادر صاحب کا آپ نے بتایا, وہ یادداشت کا حصہ, اور وہ آج بھی میرے پاس محفوظ ہے, میں اس کو سنبھال کے رکھا ہے. زیتون کی میں جو وہ ہے مسواک وہ بدلتا رہتا ہوں, اور یقین کریں مجھے ہر دوسرے دن عبد القادر صاحب یاد آتے ہیں اس تحفے کی وجہ سے. یحییٰ صاحب ہیں کالر. السلام علیکم وسیع شاہ صاحب. جی وعلیکم السلام. یحییٰ کیا حال ہے؟ الحمدللہ. میں یقین کریں کہ وسیع بھائی جو یہ 3 اشرے گزرے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ, جس خوبصورت گفتگو سے ہم لطف اندوز بھی ہوئے ہیں اور ہم بہرمند بھی ہوئے ہیں, اور آپ جیسے ہی آتے ہو بہترین اردو سننے کو ملتی ہے, میری طبیعت خوش ہو جاتی ہے. نہیں یہ سب آپ لوگوں کے وسیلہ سے ہوا ہے, کیونکہ ہم تو مطلب میں تو اپنے آپ کو طفل مکتب سمجھتا ہوں. جب اتنے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تو یقیناً ہمیں ادب کا مظاہرہ کریں, اور یقین کریں وسیع بھائی آپ کی خوبی یہی کہ جو ادب آپ کے اندر ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے مقام کو اور اونچا کرے. میں یہ لفاظی نہیں کر رہا کیونکہ میں بڑے غور سے دیکھتا ہوں چیزوں کو, تو مجھے اندازہ ہوتا ہے. اچھا, کیونکہ آپ نے تحفے کی بات کی, تحفہ یہ ایسی چیز ہے کہ واقعی جب ہمارے نبی نے کہہ دیا تحفہ ایک دوسرے کو دینے سے محبت بڑھتی ہے, لیکن سوال یہ کہ تحفہ آپ کون سا دیں اور کس کو کیا تحفہ دیں, یہ بہت بڑا کوشچن ہے. میں جب تحفہ دینے کی کوشش کرتا ہوں وہ ایسے کوشش کرتا ہوں کہ وہ اس کے استعمال میں بھی آ سکے اور اس کو یادگار بھی رہ سکے. لیکن ہم لوگ اچھی پیکنگ میں بہت گھٹیا چیز بھی دے دیتے ہیں, لیکن بات چھوٹے بڑے کی نہیں ہوتی, کوئی برانڈ کی نہیں ہوتی. جب خلوص سے دل اس میں شامل ہوتا ہے نا, آپ کی سنسیئرٹی شامل ہے, تحفہ وہ آپ کے لیے بہترین تحفہ بن جاتا ہے. لیکن میں وسیع بھائی ایک آپ کا پروگرام چند دن رہ گئے, میں نے ایک سوال کوشچن پٹ اپ کیا تھا, وہ بہت ضروری ہے, آپ کسی نے ایڈریس کر لیجیے قاسم علی شاہ سے. ابھی کر لیں گے. ہماری قوم کو سمجھنے کی کوشش ہے کرنی چاہیے کہ علم اور معلومات میں کیا فرق ہے, اور عالم اور مختصر میں آپ ضرور بیان کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے, اس کو تھوڑا سا ایڈریس کر لیں تاکہ ہم تحفے سے نہ ہٹیں. اس کا تھوڑا سا دہرا دیجیے گا, مجھے آواز وہ جو آدھا ٹکڑا میں بھی نہیں سمجھا, انہوں نے کہا علم اور معلومات میں کیا فرق ہے. سر دیکھیں, انفارمیشن ایسی چیز ہے جو آپ یادداشت میں رکھتے ہیں, عمل میں نہیں جاتی, اور وہ آپ کو ضرورت بھی نہیں ہوتی. آپ کو کئی لوگ ایسے ملیں گے وہ جیسے وہ موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلا لیتے ہیں, کئی لوگوں نے ڈکشنری یاد کی ہوتی ہے. جی عمل ان کی زندگی میں کوئی نہیں ہوتا. ایک بڑا اچھا جملہ ویسے میں یہاں پیش کرنا چاہوں گا, ایسا علم جو آپ کی اپنی زندگی اور آپ سے جڑے لوگوں کی زندگی میں کوئی آسانی پیدا نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, یا پھر دنیا اور آخرت کسی حوالے سے بہتر وہ آپ کے لیے نہیں ہے, وہ بوجھ ہی. اسلام میں اس کے لیے ٹرم استعمال ہوتی ہے علم نافع. علم نافع یہ ہے کہ آپ سے فائدہ ہو, آپ سے جڑے لوگوں کو فائدہ ہو, وہ ایمان میں مضبوطی کا سبب, بندگی بہتر ہو, عشق رسول بہتر ہو, تو وہ علم بہتر ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب ذرا آ جائیے وہ بات آپ جو مکمل کر لیجئے جو آپ فرما رہے تھے کہ تحفہ جو ہے وہ آپ کا خیال یہ ہے کہ کھانے پینے والی چیزیں جو ہیں جو شوگر مختلف امراض میں مبتلا کرتی ہیں وہ نہیں دینی چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ تحفہ آپ کو دیکھ لینا چاہیے اس کو کیا سوٹ کرتا ہے. مثلا کئی بڑے اہم لوگ ہیں میری زندگی میں کتاب لے کے جاتا ہوں ان کے لیے. اچھا, میں تو بیشتر اوقات کتاب میں کتاب بھی کوئی اچھا جو پڑھتا ہی نہیں ہے اس کو نہیں دینی چاہیے, یہ جس کے ہاں وہ رواج ہی نہیں ہے, اس وہ کئی ایسے بھی ہیں. میں شاہ صاحب کسی زمانے میں نا کتابیں اپنے جو میرے بڑے فیوریٹ تھے ان کی میں دی, اور مجھے ردی میں واپس مل جایا کرتی تھی کئی دفعہ. اپنی سگنیچر ہوئی کتاب آپ ردی میں دیکھتے ہیں, آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے. اس بندے کا نام سنہری حروف میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ مہربان ہے, جن کو آپ نے کبھی سائن ڈیٹ بھی لکھی ہوتی ہے. غیر پارلیمانی زبان استعمال کرنے کو یہ بھی پھر آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں, سمجھتے ہیں. حالانکہ میں سمجھتا تھا کہ پھر بھی دینی چاہیے تاکہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی تو پڑھ لے گا اس کے گھر میں, لیکن جو نہیں پڑھتے سر, نہیں پڑھتے کئی لوگ. لیکن کتاب بالخصوص اس بندے کو پھر اس کے مزاج کے مطابق اس کو چاہیے کیا, اس کے لیے انفارمیشن کیا ہے. بعض اوقات کوئی انٹیک کتاب ہوتی ہے, بعض اوقات کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ دیتے ہیں, مثلا کوئی کسی نے گھر شفٹ کیا ہے, گھر بنایا ہے, دفتر بنایا, آپ ایسی چیز لے جاتے ہیں اس کے لیے جو اس کے استعمال میں آ جائے. ٹھیک ہے, کپڑا ہو سکتا ہے. لیکن آپ کا خیال یہ ہے کہ ذرا کھانے بانے کی چیزوں سے میں کہتا ہوں دیکھیں کھانے کی چیز کہاں ہو سکتی ہے. مثال ہے آپ کا ایک ایسا ملازم ہے جس کے ہاں سال میں کبھی مٹھائی نہیں آتی, تو اس کے بچوں کو بھائے گی. آپ کسی کے گھر جاتے ہیں, پھل لے جائیں. بالکل ٹھیک. اچھا, آرگینک چیزیں ایسی ہیں جو اگر آرگینک کی وہ پوری ڈیفینیشن ہے وہ آپ لے کر جائیں, وہ صحت کے لیے بھی اچھی ہیں. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کھانے کا اگر لینا تو پھل ول لے لے آدمی. اچھا, سوغات ہو سکتی ہے شاہ صاحب, آپ یہ دیکھیں کہ ہر شہر کی ایک سوغات ہے, اور میں کئی جگہ ایسی ہیں جو کھانے پینے والی سوغاتیں ایسی ہیں جو بندہ بڑا بھلی لگتی ہیں کہ کوئی آیا حیدرآباد سے یا خانپور سے وہ پیڑے لے آیا ہے, تو وہ آپ حوالے سے کہتے ہیں یار یہ اسپیشلی وہاں سے سون حلوہ آیا ہے, کوئی چیز ایسی آئی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا, ابھی یہ جو بیچ میں ایک بات ہوئی تھی کہ یہ جو عمال ہیں اور یہ جو مختلف پوزیشنز پہ ہوتے ہیں, جب ریاستی معاملات میں ان کو تحفے تحائف ملتے ہیں, ان کی بیگمات کو, ان کو وہ دین اسلام کیا کہتا ہے؟ ہمارے یہاں تو پالیسی ہے, اور اس پالیسی کو نظر انداز کرتے ہوئے ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ حکمرانوں نے وہ اپنے پاس رکھ لیے, کبھی ہار رکھ لیا, کبھی گاڑیاں رکھ لیں, کبھی گھڑیاں رکھ لی, وہ ہم سب جانتے ہیں. دین اسلام کیا کہتا ہے؟ ایک صاحب کو حضور نے زکوٰۃ کے وصول کرنے کے لیے مقرر کیا, ٹھیک,
واپس آئے, کہا جی یہ زکوٰۃ کا مال ہے اور یہ میرا ہے. بھائی یہ آپ کا کیسے؟ عرض کی حضور یہ مجھے تحفہ ملا ہے. آپ نے فرمایا اگر تم اس منصب پر نہ ہوتے اور زکوٰۃ وصول کرنے نہ جاتے تو کیا یہ تحفہ تمہیں وہ لوگ دیتے؟ کہتے نہیں یا رسول. میں یہ بھی بیت المال میں جمع کرا دو. سبحان اللہ. اس سے ایک اصول دے دیا گیا کہ آپ کسی بھی ریاستی ذمہ داری پر ہیں اور اس منصب کی وجہ سے جو آپ کو تحائف مل رہے ہیں وہ دراصل ریاست کے ذمے ہیں. بالکل ٹھیک. وہ آپ ریاست کی ملکیت میں جمع کرائیں گے اپنے ذاتی وصول. ہم نے ایسے واقعات سنے ہیں اس کام کے لیے آپ کو ایک معقول تنخواہ جو ہے وہ مل رہی ہوتی ہے. اور دراصل جس منصب پر آپ ہیں نا, یہ منصب پر آپ کی ڈیوٹی ہے ایثار. آپ نے اپنی قابلیت اپنی صلاحیت سب کچھ ریاست کو اور پبلک کو دینا ہے. اس میں یہ چھوٹی چھوٹے تحائف اور ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اور شاہ جی یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو اس طرح کرتے ہیں نا وہ اپنی زندگی بھر کی تمام خدمات کے اوپر سیاہ نشان لگا اپنی زندگی کی کامیابی کو وہ کچرے میں ڈال دیتے ہیں. جو میں ابھی ذکر کر رہا تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اس موقع پہ کافی وہ خفا ہوئے اور وہ اپنی اہلیہ سے لے کے انہوں نے اور وہ میں آپ کو یہ بھی سیدنا فاروق اعظم کی جہاں تک بات ہے, وہ جو مال غنیمت میں بھی قیمتی اشیاء آتی ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو دینے کے بجائے حسنین کریمین جیسی شخصیات کی خدمت میں پیش کر دیا کرتے ہیں. اور وہ میں ایک واقعہ تو انتہا ہے اپنا شاہ جی, خوشبو آئی تو آپ کی اہلیہ جو ہے وہ اس خوشبو کو تولنے لگی. تو آپ اندازہ کریں کیوں سیدنا عمر کے لیے دنیا اتنی عاشق ہے. تو سیدنا عمر نے فرمایا کہ نہیں یہ تم نہیں تولو گی. تو انہوں نے کہا خوشبو تولنے میں کیا؟ انہوں نے کہا جو خوشبو لگی رہ جائے گی اس کا بھی حساب جو ہے عمر کو دینا ہوگا. اچھا جی, تحفے کے حوالے سے ایک حدیث پاک میں یوں آپ نے بیت المال کے مال پہ اتنی یعنی کہ آپ کے تحفہ دینے سے کینہ اور کدورت ختم ہوتی ہے. واہ. دل کے اندر جو بغض اور عناد اور عداوت کے شعلے بھڑک رہے ہیں تحفہ ان پر پانی ڈال دیتا ہے. تحفہ دینا چاہیے. بڑی عمدہ بات کیا. نمبر 2 بات ہے کہ تحفہ اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے. نمبر 3 بات یہ ہے کہ تحفہ جس کو دے رہے ہیں اس کی افادیت اس شخص کو ہے یا نہیں, یہ بھی ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے, جیسا کہ قاسم شاہ صاحب نے ذکر کیا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. عرب کا کلچر یہ تھا کہ وہ معمولی چیزوں پر بڑے خوش ہوتے تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم بکری کے پائے بھی دینا چاہو وہ بھی دے دو. نمک بھی بعض اوقات اس طرح کا گھی, نمک, اس طرح کی چیزیں بھی وہ ایک دوسرے کو دیا کرتے تھے. لیکن آج کی سوسائٹی میں مثلا ایک بندہ ڈیفنس میں رہتا ہے, ماڈل ٹاؤن گلبرگ میں رہتا ہے یا بیریا میں رہتا ہے, تو وہ اپنے پڑوسی کے گھر میں اس طرح کی چیزیں بھیجے گا, شاید وہ قبول نہ کرے. اور ان سوسائٹیز میں تو رہنے والوں کا جو طرز زندگی ہے وہ بڑا مختلف ہے. سالوں تو یہی نہیں پتہ چلتا کہ پڑوس میں رہتا کون ہے. یہ تو پڑوسی کے جو حقوق ہیں اس کی زد میں بھی یہ سوسائٹیز میں رہنے والے اکثر لوگ آتے ہیں. ان لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے ایک دوسرے کو تحائف دینے کی تاکہ ان کے ریلیشن ڈیولپ ہوں, ایک دوسرے کو جانیں, ایک دوسرے کو سمجھ سکیں. تو ایک دوسرے کے مطابق اگر آپ ڈائریکٹ پیرنٹس کو تحفہ نہیں دے رہے, ان کے بچوں کو دے دیں. بالکل ٹھیک. آپ کسی بھی حوالے سے کوئی بھی گفٹ, بک ہے, کوئی ٹوائے ہے, مقصد تو محبت پیدا کرنا ہے, وہ آپ کریں. ٹھیک. تیسری بات, اگر آپ کوئی اور بات کرنا چاہ رہے ہیں, بس وہ مجھے وہ بریک کا بار بار کہہ رہے تھے, لیکن آپ مکمل کر لیجیے. میں آخری بات یہ کہنا لگا ہوں کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ 3 باتوں کو کبھی رد نہ, 3 تحفے ہیں جن کو رد نہیں کرنا چاہیے. بڑی اہم بات. پہلا فرمایا کہ دودھ, دوسرا تکیہ, آپ بیٹھنے لگے آپ کو تکیہ پیش کیا جائے تو اسے رد نہ کیا جائے. اور تیسرا فرمایا گیا مسواک. پھر مجھے عبد القادر صاحب یاد آ گئے. لیکن آپ وہ مسواک جو آپ کو انہوں نے دی ہے نا, اس تحفے کو آپ نے استعمال بھی کرنا ہے, ان کی روح کو زیادہ خوشی میں. ہاں نہیں, میں نے وہ ڈبیا جو ہے نا جس کے اندر وہ مسواک وہ سنبھال لی ہے. مسواک تو ختم ہو گئی, اب میں وہ مسواک لاتا ہوں اور اس کے اندر ڈال دیتا ہوں. مجھے ہر دوسرے دن وہ مسواک کی طرف لوگوں کو آنا چاہیے. جی. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ اتنا بڑا آدمی تھا کہ آپ پوچھئے مت. وہ جو آپ یہ سمجھیے کہ ریاست مدینہ کے جو لوگ تھے اور جس پائے کی وہ یعنی کہ سرکار کو فالو کرتے تھے, یعنی کہ یہ اس نوعیت کے آدمی آپ سوچ سکتے ہیں. تحفے سے اندازہ ہو رہا ہے. جی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں, مجھے شیئر کر لینے دیں, چونکہ آن ایئر بات ہو چکی ہے. آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ان کے صاحبزادے پر ایک کیس بن گیا, کسی جوئے کا ایک کیس بن گیا. آن ایئر لیا چینل نے انہیں, کیا ہوگا, کیا بات ہوگی. آپ اندازہ کریں کہ وہ آدمی نے کہا اگر اس نے کیا ہے تو اس کو اندر کریں, میں تو اس کے ساتھ کھڑا ہی نہیں ہوں گا اگر اس نے یہ کام کیا. یہ آن ایئر انہوں نے کہا اسی وقت.
بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کی بات رکھتے تو یہ عبد القادر ہی کر سکتے تھے. وہ بڑا کمال آدمی، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم. یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا. سقانی الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت وانوشت نحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي وهموا واشربوا وانتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي. شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي. مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي واشأب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. وأطلعني على سر القديم وقلدني وأعطاني سؤالي ولو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال. ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانطفت من سر حالي. ولو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال. ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانطفت من سر حالي. ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال. ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. وما منها شهور أو دهور تمر وتلقتي إلا تالي. وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي. يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا. مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي. مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال. طبولي في السماء والأرض دقت وشوش سعادتي قد بدالي. بلاد الله ملكي تحت حكمي وقتي قبل قلبي قد سفالي. مريدي لا تخف واشل فإني عزوم قاتل عند القتال. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي. فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي. رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي. وكل ولي له قدم إني على قدم النبي بدر الكمال. نبي هاشمي مكي هجازي وجد به نلت الموالي. أنا الجيلي محي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال. أنا الحسني والمخضع مقامي
وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جيلان يا شاه جيلان یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم یا رحمن یا اللہ یا رحمن یا اللہ یا رحمن یا اللہ یا غفار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ پروردگار عالم، رمضان شریف کا آخری اشراء پہنچا، غفلتوں کی نظر ہو گئے یہ پاکیزہ دن بھی۔ ہم تیری شان کے مطابق تو عبادت کر ہی نہیں سکتے، اتنی بھی نہیں کر سکے جس میں اخلاص ہو، للہیت ہو، تیری رضا مطلوب ہو۔ پروردگار ہم سب کو معاف کر دے، ہمارے دیکھنے والوں کو معاف کر دے، سب بیماروں کو شفا دے دے، پاکستان کو کرونا وائرس کی وبا سے نکال لے، ہمارے ملک کو سلامتی اور خیر اور رزق کی برکات عطا فرما دے، سب دیکھنے والوں کو سکھ چین اور سکون اور برکت والی زندگی عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔